بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسول الکریم اما بعد۔ آپ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ یہ کورس ہمارا جو ہے مسائل رمضان و زکوٰۃ، یہ 3 دن کے کورس پر مشتمل ہے، اور یہ کورس جو ہے وہ 3 دن پر ہوگا، اور ہمارا وقت جو ہے وہ 9:45 سے لے کر 11 بجے تک انشاءاللہ ہوا کرے گا۔ بدھ کے دن اگر اعلان ہو جاتا ہے تو پھر اس میں سے یہ ہوگا کہ تھوڑے سا ہمارا سبق جو ہے وہ لیٹ شروع ہوگا اس دن، پھر تراویح کے بعد جو ہے بدھ کے دن اگر اعلان ہو جاتا ہے، جو چانسز ہیں کہ بدھ کے دن اعلان ہو جائے گا، جمعرات کو پہلا روزہ آ جائے گا، تو انشاءاللہ یہ جو ہے 3 دن کے اوپر مشتمل ہوگا۔ اس کورس کے اندر ہم کیا پڑھیں گے؟ روزے کے بنیادی مسائل اور آج کل کی جدید صورتیں جو پیش آ رہی ہوتی ہیں اس کے متعلق ہم پڑھیں گے۔ اسی طرح ہی ہم اس کے اندر جو زکوٰۃ کے جو مسائل ہوں گے اور آج کل کی جو جدید صورتیں ہیں اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے، جو عام طور پر لوگوں کو پیش آتے ہیں، کہ تاکہ ہمارا رمضان کے اندر ہمیں جو بار بار ہم نے سوال کرنے ہوتے ہیں وہ ہمیں پہلے سے ہی معلوم ہو جائیں، تو ہم اس چیز کے اوپر وہ کریں گے۔ اس کے اندر ہمارے ابھی اعتکاف کے مسائل نہیں آئیں گے۔ اعتکاف کے مسائل جو ہیں وہ ہم انشاءاللہ علادہ سے ایک بعد میں ایک کورس کے اندر جو ہیں وہ اعتکاف کے مسائل جب اعتکاف شروع ہونے سے پہلے کریں گے، تو اس لیے جو ہے اس کے اور اس میں فطرانے کے جو مسائل ہوں گے وہ بھی پھر بعد میں آ جائے گا۔ لیکن ابھی کیونکہ ہمارا رمضان کیونکہ اب بالکل قریب پہنچ چکا ہے، تو اس سے پہلے پہلے ہمیں روزوں کے جو عام مسائل جو عام طور پہ لوگوں کو پیش آتے ہیں وہ ہمیں معلوم ہونے چاہیے۔ میرا نام محمد اسد ہے، میں جامعہ اشرفیہ کے اندر مفتی آن لائن کے طور پہ کام کر رہا ہوں۔ جامعہ اشرفیہ سے ہی دورہ حدیث کیا تھا اور تخصص فی الفتح بھی جامعہ اشرفیہ سے ہی کیا تھا، اور انجینئرنگ کی ہوئی ہے میں نے، میکینیکل انجینئرنگ، MBA فائنانس کیا ہوا ہے، اور جو تھا کچھ میڈیکل کے ساتھ بھی کافی ایک چیزوں کے ساتھ الحمدللہ وہ رہا، کیونکہ میں نے پری میڈیکل بھی پڑھی تھی، پری انجینئرنگ بھی پڑھی تھی، تو میڈیکل کے اندر بھی کافی چیزیں ہیں، تو اس وجہ سے میں ذرا تھوڑا بہت سائنسز کے حوالے سے بھی کچھ نہ کچھ میں وہ دیکھتا رہتا ہوں، مسائل کے حوالے سے جو آج کل کے جدید مسائل جو ہمیں پیش آ رہے ہوتے ہیں میڈیکل سائنس کے اندر بھی، تو ان مسائل کو بھی میں دیکھتا رہتا ہوں۔ تو روزے کے بھی کچھ نہ کچھ ایسے مسائل بیان کر دیں گے جو کہ عام طور پہ آج کل کے جدید جو مسائل ہوتے ہیں اس کو بارے میں بھی ہم بات کریں گے۔ تو ہم سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں، یہ صرف مختصراً آپ کو ایک چیزیں صرف بتانا مقصود ہے کہ روزہ جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے، تو ہمیں تھوڑا بہت روزے کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے کہ آخر اس کے فضائل کیا ہیں، اور جیسا کہ آج آپ نے بیان بھی سنا استاد جی کا، مولانا یوسف خان صاحب دامت برکاتہم کا، تو استاد جی نے اس میں بہت سی باتیں بیان کر دی کہ روزے کے کیا فوائد کیا ہوتے ہیں، لیکن ہم تھوڑا سا مختصراً ایک وہ دیکھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں جو ہے وہ کچھ نہ کچھ اس کے فضائل کی وجہ سے انسان کے اندر ایک شوق پیدا ہو جاتا ہے۔ انسانی نیچر کے اندر یہ بات شامل ہے کہ انسان فضائل کو سننے کے بعد انسان کے اندر شوق پیدا ہوتا ہے، تو روزے کا جو ہے بیان جو ہے نا اس کے بارے میں ہم جو ہے وہ پڑھ لیتے ہیں کہ جی، سب سے پہلے کہ روزہ اسلام کا بہت اہم رکن ہے۔ احادیث مبارکہ میں روزے کے بڑے فضائل وارد ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک روزہ دار کا بڑا مرتبہ ہے، جو کوئی رمضان کے روزے نہیں رکھے گا وہ سخت گنہگار ہوگا اور اس کے دین کو نقصان پہنچے گا۔ عام طور پہ لوگوں کے اندر ایک عمومی طور پہ یہ پایا جاتا ہے، آج کل آپ دیکھیں گے، میں نے بڑے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے جو بالکل صحت مند ہوتے ہیں لیکن روزے نہیں رکھتے، صرف اس بنیاد کے اوپر کہ بھئی روزہ رکھنا ذرا اس میں ہمیں تھوڑی سی کیا ہوگی، مشقت پیش آتی ہے۔ تو ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ آپ روزہ رکھو اور آپ کو ذرا بھی مشقت نہ آئے، کچھ نہ کچھ تو مشقت ضرور پیش آتی ہے، تو انسان کو اس لیے تھوڑی سی ہمت کرنی چاہیے، اور جو روزے کے جو فضائل ہیں ان کو پڑھنے سے انشاءاللہ یہ ہمارے اندر وہ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان کے روزے محض اللہ تعالیٰ کے لیے ثواب کی نیت سے رکھے تو اس کے پچھلے سب گناہ بخش دیے جائیں گے۔ دوسری حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزے دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پیاری ہے۔
یہ جو بو ہوتی ہے نا، یہ اصل میں کیا ہوتا ہے کہ انسان کے اندر یہ جو روزے کے دار کی جو منہ کی بو آ رہی ہوتی ہے، بیسیکلی جب ہمارا سٹمک خالی ہوتا ہے، معدہ خالی ہوتا ہے، تو اس سے ایک خاص بدبو پیدا ہوتی ہے. تو وہ روزے دار کی جو وہ بو آ رہی ہوتی ہے، تو یہ اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ بھوک کی وجہ سے جو اس کے جو منہ سے جو اس کی بدبو پیدا ہوتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیا ہے، مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پیاری ہے. پھر روایت ہے کہ روزہ داروں کے لیے قیامت کے دن عرش کے نیچے دسترخوان چنا جائے گا. وہ لوگ اس پر بیٹھ کر کھانا کھائیں گے. دوسرے لوگ ابھی حساب ہی میں پھنسے ہوئے ہوں گے. اس پر وہ لوگ کہیں گے کہ یہ لوگ کیسے ہیں کہ کھا پی رہے ہیں اور ہم ابھی حساب میں پھنسے ہوئے ہیں. ان کو جواب ملے گا کہ یہ لوگ روزہ رکھا کرتے تھے اور تم لوگ روزہ نہیں رکھتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ دار کا سونا عبادت اور اس کی خاموشی تسبیح ہے. یعنی روزہ دار اگر خاموش ہے تو اسے تسبیح پڑھنے کا ثواب ملتا ہے اور اس کا عمل بڑھایا جاتا ہے. یعنی اس کے اعمال کا ثواب دوسرے دنوں کی بنسبت ان دنوں میں زیادہ ہوتا ہے اور اس کی دعا قبول ہوتی ہے اور اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. تو صغیرہ گناہ جو ہوتے ہیں وہ بخش دیے جاتے ہیں، اور کبیرہ گناہ جو ہوتے ہیں وہ تو توبہ کرنے سے سارے گناہ جو ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں. پھر اس طرح حدیث میں آتا ہے کہ روزہ دوزخ سے بچانے کے لیے ڈھال اور مضبوط کلا ہے. یعنی جس طرح انسان ڈھال اور مضبوط کلے کے ذریعے پناہ لیتا ہے اور دشمن سے بچتا ہے، اس طرح روزے کے ذریعے دوزخ سے نجات حاصل ہوتی ہے. اس طرح کے انسان میں گناہوں کی قوت کمزور ہو جاتی ہے اور نیکی کا شوق بڑھ جاتا ہے. بس جب انسان روزے کا اہتمام کرے گا اور روزے کے تمام آداب کا لحاظ رکھے گا تو اس سے گناہ چھوٹ جائیں گے اور دوزخ سے نجات حاصل ہو جائے گی. جس پہ آج استاد جی نے یہ بات بھی فرمائی تھی کہ دیکھو، روزہ رکھنے سے انسان کے اندر ایک قوت پیدا ہوتی ہے. وہ قوت کیا پیدا ہوتی ہے کہ ایک انسان یہ کہتا ہے کہ جب میں وہ کام جو عام دنوں کے اندر جائز تھے، جب میں وہ چھوڑ سکتا ہوں روزے کی وجہ سے، کھانا پینا جمع کرنا، جب میں وہ چھوڑ سکتا ہوں روزے کی وجہ سے، تو وہ کام جو ناجائز ہیں ان کو تو مجھے بطریق اولا چھوڑ دینا چاہیے. تو اس کے اندر انسان کے اندر کیا پیدا ہو جاتی ہے؟ انسان کے اندر ایک قوت پیدا ہوتی ہے روزے کی بنیاد کے اوپر. تو اس وجہ سے اس میں سے آتا ہے. اور پھر اس میں سے جو ہے نا، ٹھیک ہے نا، تو اس طرح ہی جو ہے نا، ٹھیک ہے نا، پھر اگلی ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص روزہ دار کو افطار کرائے اور اس کو روزہ رکھنے والے کے برابر ثواب ملے گا اور روزہ دار کے ثواب سے کچھ کم نہ ہوگا، اگرچہ کسی معمولی کھانے ہی سے افطار کرائے، چاہے پانی ہی ہو. مطلب یہ ہے کہ روزہ دار کا ثواب کم نہ ہوگا، بلکہ حق تعالیٰ اپنی رحمت سے اپنی طرف سے روزہ افطار کرانے والے کو روزہ دار کے برابر ثواب عنایت فرمائیں گے. تو جو آدمی کسی کو روزہ افطار کراتا ہے، آپ نے کسی کو کھجور دے دی، اس نے روزہ افطار کر لیا، تو آپ کو بھی کیا ملے گا؟ اس کا ثواب ملے گا. ایسے ہی وہ خواتین جو گھروں کے اندر رمضان کے اندر گھر والوں کے لیے سحری اور افطاری کے انتظام کرتی ہیں، تو ان کو کیا ملتا ہے؟ ان کو سارے گھر والوں کے برابر کیا مل رہا ہوتا ہے؟ ان کو ثواب مل رہا ہوتا ہے، کیونکہ یہ ان کا ذریعہ بن رہی ہوتی ہے ان کے روزہ رکھنے کا. یہ ساری خواتین جتنی بھی وہ محنت کر رہی ہوتی ہیں، جتنی مشقت اٹھا رہی ہوتی ہیں، اس کا ثواب جو باقی کو روزہ رکھنے کا جو ثواب مل رہا ہوگا، ان خواتین کو بھی مل رہا ہوتا ہے. تو یہ جو ہے، اس لیے ان کو دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے کہ بھئی ہمیں کیا ملتا ہے، ہم تو جو ہے نا سارا ٹائم کھانے پینے اور ان چیزوں میں لگے رہتے ہیں. کوئی بات نہیں، آپ کو انشاءاللہ اس کے اندر بھی ثواب ملے گا. ٹھیک ہے جی؟ اور اسی طرح یہ جو آتا ہے کہ حدیث میں کہ اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کی نیکیوں کا ثواب 10 گنا سے 700 گنا تک مقرر کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سوائے روزے کے کہ وہ صرف میرے لیے ہے اور میں خود اس کا بدلہ دوں گا. یعنی روزے کے ثواب میں 700 کی حد نہیں. اس سے روزے کے ثواب کا اندازہ کرنا چاہیے کہ جس کا حساب ہی نہیں، وہ ثواب کس قدر زیادہ ہوگا. اور پھر یہ کہ حق تعالیٰ یہ ثواب مرحمت فرمائیں گے، فرشتوں کے ذریعے اس کا بندوبست نہیں ہوگا.
سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنی قدردانی ہے کہ تھوڑی سی محنت پر اس قدر نوازا جا رہا ہے۔ مگر یہ نہ بھولنا چاہیے کہ روزے کے یہ فضائل تب حاصل ہوں گے جب روزے کا پورا پورا حق ادا کیا جائے اور اس میں جھوٹ، غیبت اور تمام گناہوں سے آدمی بچے۔ بعض لوگ رمضان المبارک میں بھی نمازیں قضا کرتے ہیں، اور بعض فجر کی نماز خاص طور پر قضا کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو رمضان کی برکات حاصل نہیں ہوں گی۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ روزے کا جو وہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے خود بذات خود اس کا ثواب عنایت فرمائیں گے روزے دار کو اس میں سے۔ ٹھیک ہے، پھر اسی لیے جو ہے، پھر اس کے بعد فرمایا کہ روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں۔ ایک خوشی اسے افطار کے وقت ہوتی ہے اور دوسرے قیامت کے دن ہوگی۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ دیکھو، جب آپ روزہ کھولتے ہو نا تو ایک انسان کو ایک خوشی ہوتی ہے روزہ کھولنے کے وقت، اور یہ خوشی ہونا یہ انسان کی ایک طبی امر ہے، یہ ایک انسان کی طبیعت کا تقاضا ہے کہ انسان جو ہے نا خوش ہو رہا ہوتا ہے کہ چلو جی روزے کا کھولنا آ گیا۔ اس میں دو خوشیاں کیا ہو جاتی ہیں، ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ بھئی دیکھو اللہ کا حکم پورا ہو گیا، اللہ کا حکم پورا ہو گیا۔ دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ چلو اب کیا آ گیا، جیسے انسان کو انتظار ہوتا ہے، تو ایسی خوشی ہونا کوئی بری بات نہیں ہے کہ اگر انسان کہتا ہے کہ چلو جی روزہ کھلنے والا ہے تو اس میں جو ہے خوشی اس کو ہو رہی ہوتی ہے، تو ایسی خوشی ہونا کوئی بری بات نہیں ہے انسان کے لیے جو ہے، اور قیامت کے دن دوسری خوشی انسان کو ملے گی۔ اس طرح جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں جو رمضان کی آخری رات تک مسلسل کھلے رہتے ہیں، اور جو بھی مسلمان رمضان کی راتوں میں سے کسی رات میں نماز پڑھتا ہے اس کے لیے ہر رکعت کے بدلے 2,500 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ طرح اس کے جنت میں سرخ یاقوت کا ایک محل بنا دیتے ہیں جس کے 60 دروازے ہوں گے۔ پھر جب روزہ دار پہلا روزہ رکھتا ہے تو گزشتہ رمضان سے لے کر اس رمضان تک اس نے جتنے صغیرہ گناہ کیے ہیں وہ سب معاف کر دیے جاتے ہیں، اور اس کے لیے ہر روز 70,000 فرشتے صبح کی نماز سے لے کر غروب آفتاب تک مغفرت کی دعا مانگتے رہتے ہیں۔ اور رمضان کی راتوں میں جو نماز پڑھتا ہے ہر رکعت کے بدلے میں جنت میں اس کو ایسا درخت عطا کیا جاتا ہے جس کے سائے میں 500 برس تک سوار چل سکتا ہے، یعنی گھوڑے پر سوار ہو تو 500 سال تک، تو ہر رکعت کے بدلے میں رات کے اندر جو ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اس لیے جو ہے اس میں سے تو یہ جو ہے یہ کتنی بڑی ایک اس کی بات ہے کہ رمضان انسان کے لیے کیا ہے، نیکیاں کمانے کا وقت ہے، نیکیاں کمانے کا وقت ہے رمضان۔ جیسے ہوتا ہے نا سیزن آتا ہے، کہتے ہیں کہ جناب علی فلاں سیزن آ گیا، اس وقت جو ہے نا اس وقت فلاں سیزن ہے، تو رمضان کیا ہوتا ہے، سیزن ہے، تراویح بھی ہے، اور بھی رات کے وقت جو بھی وہ رکعتیں پڑھے گا اس کے اندر سے رات کے وقت جو ہے وہ تہجد اٹھ کے پڑھتا ہے، نوافل پڑھے گا رات کے وقت، تو وہ سارے اس کے اندر سے اس کو ثواب ملے گا۔ ٹھیک ہو گیا، تو اس میں سے سارے شامل ہو جاتے ہیں اس میں سے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اس میں سے، اور اور اسی طرح یہ اس کو بھی دیکھتے جائیں کہ رمضان کے اندر جو ہمارے فرمایا کہ شروع سال سے آخر تک رمضان کے لیے جنت سجائی جاتی ہے، اور بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں شروع سال سے آخر تک رمضان کے روزہ داروں کے لیے بناؤ سنگار کرتی ہیں۔ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کہتی ہے اے اللہ اپنے بندوں کو میرے اندر داخل فرما دیجئے، اور بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں کہتی ہیں اے اللہ اپنے بندوں میں سے ہمارے لیے خاوند مقرر فرما دیجئے۔ جس شخص نے اس ماہ مبارک میں کسی مسلمان پر تہمت نہ لگائی، جس شخص نے اس ماہ مبارک میں کسی مسلمان پر تہمت نہ لگائی اور کوئی نشہ آور چیز نہ پی، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ مٹا دے گا۔ اور جس نے اس ماہ میں کسی مسلمان پر تہمت لگائی یا کوئی نشہ آور چیز پی لی، اللہ تعالیٰ اس کے سال بھر کی نیکیوں کو مٹا دے گا، یعنی نیکیوں کی برکتیں مٹا دی جائیں گی، خود نیکیوں کا مٹانا مراد نہیں کہ نیکیوں کی برکت ختم ہو جاتی ہے اس میں سے۔ تو یہ جو ہے اس میں سے مطلب یہ ہے کہ بہت بڑا گناہ ہوگا۔ وجہ یہ ہے کہ مقدس ایام میں جس طرح نیکیوں پر ثواب زیادہ ملتا ہے، اس طرح برے اعمال کا گناہ بھی زیادہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ فرمایا رمضان کے مہینے میں تقوی اختیار کرو، اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، ٹھیک ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے اس میں سے۔ تو یہ اس میں ٹھیک ہے نا۔ تو عورتوں کے لیے بھی جو ہے ان کے لیے وہ ہوتے ہیں کہ جی ان کے لیے بھی ثواب لکھے جاتے ہیں، ثواب تو ان کے لیے بھی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں سے جو ہے نا، اچھا جی، پھر ایسا فرمایا جب افطار کے لیے کھانا سامنے آئے تو یہ دعا پڑھنی چاہیے، اللہم انی لک صمت وعلی رزقک افطرت، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اس میں سے اللہم انی لک صمت وعلی رزقک افطرت،
ٹھیک ہے نا. اور کھجور سے بہتر کیا ہوتا ہے کہ کھجور سے افطار کیا جائے. کھجور سے افطار کیا جائے. بعض لوگ نمک سے جو کہتے ہیں نا، نمک سے، یاد رکھو، نمک سے افطار کرنا یہ سنت نہیں ہے. کھجور یا میٹھی چیز ہے، یا پانی سے افطار کر لے اس میں سے. پھر روزے دار کی جو دعا ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے روزے کے وقت جو ہوتی ہے وہ قبول ہوتی ہے. اچھا، بعض سلف صالحین کا معمول یہ رہا رمضان کے اندر کہ وہ ہر روز کے لیے ایک علیحدہ دعا رکھتے تھے کہ افطاری کے لیے. سلف صالحین کے اندر سے کہ ہر روز وہ ایک دعا، کیونکہ جب روزہ افطار کرنے سے پہلے جو انسان دعا کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں. تو وہ کیا کرتے تھے، وہ اپنے پاس لکھ لیا کرتے تھے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے کون کون سی دعائیں جو ہے نا وہ مانگنی ہیں اس مہینے کے اندر. تو وہ لکھ لیا کرتے تھے اپنے پاس. اور ہر روز جو تھی نا وہ ان کی ایک دعا وہ مانگا کرتے تھے کہ یہ جو دعا، ایسی دعائیں جو قبول نہیں ہو رہی ہوتی تو اس کو کیا کر لو کہ اللہ تعالیٰ سے مانگنے. کیونکہ حدیث میں آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ روزے دار کی دعا کو قبول فرماتے ہیں. اس میں سے ایک دعا کی جو ہے وہ اپنی ایک معمول بنا لو، ہر روز کے لیے ایک ایک دعا، ایک ایک دعا مانگتے رہیں تو 30 جو ہیں دعائیں، 29 یا 30 جو دعائیں ہوں گی انشاءاللہ وہ آپ کی قبول ہو جائیں گی اس میں سے. اچھا، اب آ گیا جی، یہ تو آ گیا جناب، یہ تو تھا فضائل کے حوالے سے صرف اس وجہ سے تاکہ ہمیں تھوڑا سا ایک شوق پیدا ہو جائے کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے اور ہم نے اس مہینے کے اندر اس دفعہ کا ہمارا رمضان کا مہینہ انشاءاللہ مختلف ہوگا پچھلے سالوں کے رمضان کے مقابلے میں. ٹھیک ہے نا، کیونکہ ہم کبھی بھی رمضان کی جو تھا، ہم نے کبھی بھی رمضان کو صحیح طریقے سے نہیں گزارا. تو اس دفعہ کیا کرنا ہے، کوشش یہ ہے ہم سب کی کہ ہم نے اس دفعہ بڑے اچھے طریقے سے رمضان کو گزارنا ہے. رمضان کو گزارنا ہے تاکہ ہماری یہ جو ہے یہ مہینہ مختلف ہو. روزے کی تعریف میں کیا ہے کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک روزے کی نیت سے کھانے پینے اور ہم بستری سے اجتناب کرنے کو شریعت میں روزہ کہتے ہیں. روزہ بنیادی طور پہ کیا ہے، آپ نے 3 چیزوں سے رکنا ہوتا ہے: کھانا پینا اور ہم بستری کرنا. اور کس وقت سے لے کر صبح صادق، جس وقت صبح صادق ہو جاتی ہے، صبح صادق ہو جاتی ہے اس وقت سے لے کر غروب آفتاب تک. صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک. میں اس میں بتاتا چلوں آپ کو، اس میں دونوں جگہ کے اوپر تھوڑا سا مسئلہ کھڑا ہوتا ہے. صبح صادق کے معاملے میں بھی آپ لوگوں میں سے جو باہر لوگ رہتے ہوں گے ان لوگوں کے لیے بھی، اور جو پاکستان میں لوگ رہتے ہیں ان کے ہاں بھی ایک یہ چیز بڑی ایک وہ پائی جاتی ہے. یاد رکھو کہ آپ نے کھانا پینا کس وقت چھوڑ دینا ہے، جس وقت صبح صادق ہو جائے، چاہے اذان ابھی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک اذان مکمل نہیں ہوگی تب تک ہم کھا پی سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا، روزے کا تعلق اذان کے ساتھ نہیں ہے. روزے کا تعلق کس کے ساتھ ہے، وہ صبح صادق کے ساتھ ہے. وہ صبح صادق کے ساتھ ہے کہ جب صبح صادق ہو گئی. اور اس میں سے جو عام طور پہ کیلنڈر بنائے جاتے ہیں اس میں آپ دیکھو گے کہ اختتام سحری لکھا جاتا ہے. اختتام سحری، تو آپ لوگوں نے اختتام سحری جس وقت ہو جائے، چاہے ابھی آپ کے محلے کے اندر اذان شروع ہوئی ہے یا نہیں شروع ہوئی ہے، آپ نے اس سے پہلے پہلے کھانا پینا بند کر دینا ہے. آپ نے اس سے پہلے پہلے کھانا پینا بند کر دینا ہے. اختتام سحری جو ہے، اور آج کل اوقات مل جاتے ہیں ٹائم کسی بھی شہر کے اندر سے، وہ باقاعدہ بنے ہوئے ہوتے ہیں، کیلنڈر بنے ہوئے ہوتے ہیں، اور ان کے اندر کیلنڈروں کے اندر 1 یا 2 منٹ کی احتیاط رکھی جاتی ہے کہ 1 یا 2 منٹ کی احتیاط دے دی جاتی ہے کہ جناب یہ اس ٹائم کے اوپر سے آپ نے رک جانا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ اس میں سے، اور باہر کی دنیا کے جو لوگ ہیں ان کو معلوم ہے کہ باہر کی دنیا میں یہ بہت زیادہ مسئلہ ہے کہ 15 ڈگری یا 18 ڈگری سورج جب جو ہے وہ افق سے 18 درجے، جمہور کی رائے یہ ہے، زیادہ تر رائے یہ ہے کہ جب سورج افق سے، ہورائزن سے نیچے ہوتا ہے
18 درجे नीचे होता है तो उस वक्त सुबह से एहतियात है, तो खाना पीना छोड़ दीजिए, इसी के अंदर ही एहतियात है। तो उसमें से जो है खाना पीना जो है, तो सुबह सादिक से लेकर। दूसरा मसला यहाँ पे जो आता है वो आता है गुरूब आफ्ताब तक। आप लोगों ने सुना होगा, आजकल सोशल मीडिया का बड़ा दौर है। एक साहब उठे और उठ के जो है ना वो ये कहने लगे कि अल्लाह ताला ने क्या कहा है। अल्लाह ताला ने कहा है इलल लैल का लफ्ज आता है रोजे के अंदर से, ठीक है ना। तो ये जो है तुम जो है ना रात तक जो है ना रोजे का टाइम जो होता है ये रात तक होता है। तो वो कहते हैं कि जब सूरज गुरूब होता है तो इसका मतलब ये है कि उस वक्त रोजा नहीं खोलना चाहिए। हाँ, जब थोड़ा सा क्या हो जाए, सितारा कोई सितारे वगैरह नजर आ जाएं तो फिर उसके बाद जो है इसमें से याद रखें कि रात किसे कहा जाता है, सूरज का गुरूब होना। सूरज का गुरूब होना, ये कुरान की आयत को जो बयान कर रहे हैं ये हदीस हमें बयान करती है कि इससे क्या मुराद है। तो हदीस से हमें मालूम होता है कि जब सूरज गुरूब हो जाएगा, सूरज जब गुरूब हो जाएगा तो उस वक्त रोजे का वक्त खत्म, यानी रोजा आपका मुकम्मल हो जाता है। और आप जो है खाना पीना उस वक्त शुरू कर दें फिर उसमें से। और बहुत ज्यादा लेट नहीं करना चाहिए कि आप मतलब 15-15 20-20 मिनट इंतजार कर रहे हैं उसके बाद जो है आप रोजा खोल रहे हैं। तो जिस वक्त वो हो जाए और आपको पक्का पता चल जाए कि भाई अब सूरज गुरूब हो चुका है, तो उसको उस पर रोजे को इफ्तार कर लेना चाहिए। रोजा किस पर फर्ज है? रमजान शरीफ के रोजे हर मुसलमान पर जो मजनून और नाबालिग ना हो फर्ज हैं। जो मजनून है, पागल है, उस पर रोजे फर्ज नहीं है, ठीक है ना। ऐसे ही अगर नाबालिग है उस पर रोजे फर्ज नहीं है जब तक कोई उज़र ना हो। रोजा छोड़ना दुरुस्त नहीं। अगर कोई रोजे की नजर कर ले तो नजर करने से रोजा फर्ज हो जाता है। कज़ा और कफारे के रोजे भी फर्ज होते हैं। कज़ा का रोजा होगा या कफारे का रोजा होगा, इसके सिवा तमाम रोजे नफल हैं। रखे तो सवाब है, ना रखे तो कोई गुनाह नहीं। अलबत्ता ईद उल फितर और ईद उल अजहा और उसके बाद 3 दिन तक रोजा रखना हराम है। तो रमजान शरीफ के रोजे हर मुसलमान जो आकिल बालिग है, आकिल बालिग के ऊपर क्या है, रमजान के रोजे रखना फर्ज है। आकिल बालिग के ऊपर, तो उसके ऊपर रोजे रखना फर्ज है। जब लड़का या लड़की रोजे रखने के काबिल हो जाए तो उनके भी रोजे का उनको भी रोजे का हुक्म करें। और जब 10 बरस की उम्र हो जाए तो मार कर रोजा रखवाएं। अगर सारे रोजे ना रख सके तो जितने रख सके रखवाएं। अब याद रखें कि यहाँ पे मसला आ जाता है कि रोजा फर्ज कितनी उम्र में होता है। तो याद रखो बालिग के ऊपर रोजा फर्ज होता है। बालिग के ऊपर, बालिग के ऊपर रोजा फर्ज होता है। अब बालिग किसे कहते हैं? बालिग वो होता है जिसमें बुलूग की अलामात पाई जाए। शरीयत की निगाह के अंदर जिसमें बुलूग की अलामात पाई जाए वो बालिग होता है। अगर कोई अलामत ना पाई जाए तो जब लड़का या लड़की 14 साल और 7 महीने अंग्रेजी हो जाएं, यानी जिस तरह हमारे यहाँ आमतौर पे हम जो अपनी एज मालूम करते हैं वो हम अंग्रेजी हवाले से कर रहे होते हैं। 14 साल 7 महीने इस्लामी तौर पे चांद के एतबार से 15 साल के जब हो जाएं, लड़का या लड़की जब 15 साल इस्लामी हो जाएं, और मैंने अंग्रेजी हवाले से आपको बता दिया 14 साल 7 महीने, तो फिर तो उन पे हर हाल में रोजे फर्ज हो चुके हैं। अगर वो आकिल हैं, पागल नहीं है, आकिल हैं, तो वो क्या है हर हाल में। इससे पहले भी अगर उनके अंदर बुलूगत की अलामात पाई जाएं तो उससे पहले भी रोजे फर्ज हो जाएंगे। वो आप लोगों को मालूम है कि रोज लड़के के लिए, और उसमें से लड़का जो है, लड़का 12 साल इस्लामी से पहले बालिग नहीं हो सकता। 12 साल इस्लामी। और लड़की जो है वो 9 साल इस्लामी, यानी चांद के सवार से। और ये लड़का बन जाता है 8 साल 8 महीने और 3 हफ्ते अंग्रेजी। 8 साल 8 महीने और 3 हफ्ते तकरीबन जो है। तो लड़की जब इतनी हो जाए तो उसके बाद अगर उसमें बुलूगत की अलामात पाई जाएंगी तो उसके ऊपर रोजा फर्ज हो जाएगा। और लड़का 12 साल इस्लामी होता है तो ये तकरीबन 11 साल और तकरीबन 6 महीने के करीब जो है वो इसकी वो बन जाएगी उसमें से। तो ये जो है उसमें से ये बन जाता है 11 साल और जो है ना तकरीबन 6 महीने से ऊपर 7 महीने तकरीबन इस तरह ही जो है 7 साढ़े 7 महीने जो है। अब रोजे का वक्त, रोजे का वक्त सुबह सादिक के वक्त से शुरू होता है।
اس لیے جب تک صبح نہ ہو کھانا پینا وغیرہ سب جائز ہے۔ بعض لوگ جلدی سحری کھا کر نیت کی دعا پڑھ کر لیٹ جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اب نیت کر لینے کے بعد کچھ کھانا پینا نہیں چاہیے۔ جب تک صبح صادق نہ ہو کھا پی سکتے ہیں، چاہے نیت کر چکے ہوں یا نہ کی ہو۔ یہ میں مسئلہ آپ کو بتاتا چلوں، یہ بڑا مسئلہ گڑبڑ یہ ہوتا ہے کہ جب تک صبح صادق نہیں ہوگی آپ کھا پی سکتے ہیں۔ اچھا، بے شک آپ نے روزے کی نیت کی کر لی ہو اور آپ نے کہا کہ بھئی بس اب میں نے کچھ کھانا پینا نہیں ہے، بس میرا روزہ ہے اب جو ہے، لیکن جب تک صبح صادق نہیں ہوگی تب تک آپ کھا پی سکتے ہیں، صبح صادق سے پہلے پہلے۔ صبح صادق ہو جائے تو پھر آپ کھا پی نہیں سکتے۔ تو نیت بے شک آپ پہلے کر چکے ہوں تو صبح صادق تک کھانے پینے کی آپ کو گنجائش موجود ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، پھر اسی طرح رمضان المبارک کے روزے کا بیان، کہ روزے کی نیت کا کیا مسئلہ ہوتا ہے۔ یہ آپ لوگ سنتے ہوگے آج کل ایک بہت بڑا مسئلہ کہ یہ جو عام طور پہ لوگوں میں مشہور ہے، وَبِالصَّوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، ٹھیک ہے نا، وَبِالصَّوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، کہ میں نے کل کے روزے کی نیت کا میں کیا کر رہا ہوں، یعنی میں نے اس کی نیت کر لی ہے کل کے روزے کی۔ تو وہ کہتے ہیں یہ دیکھو یہ تو نیت ہی کیا نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے، یہ تو نیت ہی ٹھیک نہیں ہے کل کے روزے کی۔ بھئی وہ تو ابھی صبح کے وقت سحری کر رہا ہوتا تو اس وقت کہہ رہا ہوتا کہ کل کے روزے سے۔ تو مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ یہ فقہا نے اس لیے بیان کی کہ بھئی رات کے وقت اگر تم نیت کر رہے ہو کہ اگلے دن رات سے بھی نیت کی جا سکتی ہے، تو ایک بندہ کہتا ہے کہ کل میرا روزہ ہے، میں نے کل روزہ رکھنا ہے، میرا کل روزہ ہے، ٹھیک ہے، تو یہ اس وقت وہ ہوتا کہ اگر کوئی بندہ اس کو مسنون کہے، اس دعا کو، اس نیت کو اگر کوئی مسنون کہتا ہے، اور لازمی نہیں ہے کہ آپ زبان سے ہی ادا کرو، آپ کے دل کے اندر موجود ہے کہ بھئی میں روزہ رکھ رہا ہوں، میرا روزہ ہے، ٹھیک ہے، تو بس وہ روزے کی نیت ہو جاتی ہے اس میں سے۔ تو الفاظ کہنا ضروری نہیں ہے، وہ تو ہم بھی کہتے ہیں کہ یہ الفاظ کہنا کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ ابھی سو میں غدن نوئی تو من شہر رمضان کہے گا تو تبھی نیت ہوگی، ورنہ اس کے علاوہ نیت نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ بھی نیت ہو سکتی ہے، وہ صرف اور صرف کیا کر لے، دل میں اس کا ارادہ ہے کہ بھئی میں روزہ رکھ رہا ہوں، تو بس اس میں وہ روزے کی نیت ہو جاتی ہے۔ تو رمضان شریف کے روزے کی اگر رات سے نیت کر لے تو بھی فرض ادا ہو جاتا ہے۔ اگر رات کو روزہ رکھنے کا ارادہ نہیں تھا بلکہ صبح ہو گئی، تب بھی یہ خیال رہا کہ میں آج کا روزہ نہیں رکھوں گا، پھر دن چڑھے خیال آ گیا کہ فرض چھوڑ دینا بری بات ہے، اس لیے اب روزے کی نیت کر لی، تب بھی روزہ ہو گیا۔ لیکن اگر صبح کو کچھ کھا پی چکا تو اب نیت کرنے سے روزہ نہ ہوگا۔ یہ بات یاد رکھنا کہ رمضان کا روزہ، ایسے ہی نفل کا روزہ، اور اس کے علاوہ ایک روزہ ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ نظر متعین کا روزہ جو ہوتا ہے، لیکن وہ آپ لوگ ابھی پریشان ہو جاؤ گے، تو میں آپ کو صرف سمپل سے رمضان کے روزے کا بتا دیتا ہوں۔ رمضان کے روزے میں ہمیشہ یاد رکھو، آپ آدھے روزے سے پہلے پہلے، آدھے روزے کا وقت گزرنے سے پہلے پہلے رمضان کے روزے کی نیت کر سکتے ہو۔ شرط یہ ہے کہ آپ نے صبح صادق ہونے کے بعد کچھ کھایا پیا اور جمع وغیرہ نہ کیا ہوا ہو، یعنی صبح صادق جب ہوئی تو کھانا پینا اور جمع وغیرہ نہیں کیا، تو اب آپ کا ارادہ نہیں تھا روزہ رکھنے کا، لیکن آدھا روزہ بھی گزرا نہیں تھا۔ مثال کے طور پہ صبح کے وقت میں عام لاہور کی ایک حالت آپ کو بتاتا ہوں، مثال کے طور پہ صبح 10 بجے، 10 ہو گئے، 10:30 ہو گئے، آپ نے آپ نے سحری نہیں کی، آپ نے کچھ کھایا پیا نہیں، کچھ نہیں، اور ارادہ نہیں تھا روزہ رکھنے کا، پھر خیال آیا کہ یہ تو بری بات ہے، رمضان کا روزہ ہے، اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے، تو آپ نے اسی وقت ہی کیا کر لی، آپ نے نیت کر لی کہ بھئی میرا کیا ہے، روزہ ہے۔ تو آدھا روزہ کا وقت نہیں گزرا تھا تو آپ کا یہ روزہ شمار ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ آدھا روزہ جو ہے نا، آدھا روزے کا وقت وہ کیسے نکالا جاتا ہے؟ وہ ایسے نکالا جاتا ہے کہ صبح صادق کا وقت دیکھو اور غروب آفتاب کا وقت دیکھو، جب سورج غروب ہوگا، ان کا عین درمیان نکال لو کہ کتنے گھنٹے کا روزہ بن رہا ہے، کتنے گھنٹے کا۔ مثال کے طور پہ اگر 12 13 14 گھنٹے کا روزہ بن رہا ہے تو اس میں سے صبح سے 7 گھنٹے اگر نہیں گزرے صبح صادق سے، ٹھیک ہے نا، 14 گھنٹے کا اگر روزہ تھا تو آپ کہتے ہو 7 گھنٹے ابھی مکمل نہیں ہوا، آدھا روزہ مکمل نہیں ہوا ابھی، تو آپ اس سے پہلے پہلے کیا کر سکتے ہو، رمضان کے روزے کی نیت کر سکتے ہو، ٹھیک ہے نا۔ قضا روزے کی نیت آپ کو صبح صادق سے پہلے پہلے کرنی پڑے گی، قضا روزے کی نیت۔ میں نے آپ کو بتا دیا یہ رمضان کا روزہ ہو گیا یا نفل کا روزہ ہو گیا، عام طور پہ ان دو روزوں میں زیادہ یہ آتے ہیں۔ باقی جو روزے آئیں گے ان میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو اس سے پہلے پہلے نیت کرنی چاہیے، ٹھیک ہو گیا۔
اسی طرح ہی زبان سے نیت کرنا اور کچھ کہنا ضروری نہیں ہے، دل میں دھیان ہونا چاہیے کہ بھئی میرا کیا ہے، روزہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں سے تو اگر اس طرح کہہ دے گا تو کہ وہ بھی سو میں غدن نوئی تو کچھ بھی حرج نہیں، یہ بھی بہتر ہے، کہہ سکتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس کو کوئی فرض واجب یا سنت کوئی نہیں کہتا اس نیت کی اس کو، ٹھیک ہے نا؟ وہ بھی سو میں غدن نوئی تو من شہر رمضان، یہ کیا نہیں ہے، اس کو کوئی فرض کوئی نہیں کہتا، واجب کوئی نہیں کہتا، کوئی سنت نہیں کہتا، یہ صرف اور صرف کیا ہے، ایک الفاظ صرف اس وجہ سے تاکہ ایک بندے کا دھیان، دل سے دھیان ہو جائے کہ بھئی میں روزے کی نیت کر رہا ہوں، تو اس لیے اس میں سے آ گیا۔ اچھا، اگر کسی نے دن بھر نہ کھایا نہ پیا، صبح سے شام تک بھوکا پیاسا رہا لیکن دل میں روزے کا ارادہ نہیں تھا، بلکہ بھوک نہیں لگی، یا کسی اور سے کچھ کھانے پہ نوبت نہیں آئی، تو اس کا روزہ نہیں ہوا، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، دل میں اگر روزے کا ارادہ ہوتا، ایک آدمی نے رات کو نیت نہیں کی تھی، ٹھیک ہے نا؟ ایک آدمی نے رات کو نیت نہیں کی تھی کہ بھئی میں روزہ نہیں رکھوں گا صبح، اب اگلے دن پورا دن سویا رہا، پورا دن سو کے گزار دیا، شام ہوئی، افطاری کا ٹائم ہو گیا، اب افطاری کر لی اس نے، تو کہتا ہے کہ جناب میرا روزہ ہو گیا۔ او بھائی، تم نے صبح صادق سے پہلے تمہاری نیت کیا تھی؟ اس وقت تو تمہاری نیت یہ تھی کہ میں روزہ رکھ ہی نہیں رہا کل، تو اب یہ روزہ نہیں ہوگا۔ آدھے دن سے پہلے پہلے، آدھا میں نے آپ کو بتا دیا، آدھے سے مراد کیا ہے، آدھے روزے سے پہلے پہلے، اس سے وہ زوال مراد نہیں ہے جو عام طور پر نمازوں کے اوقات میں لکھا ہوا ہوتا ہے، اچھا؟ اس سے وہ زوال مراد نہیں ہے، یہ آدھے روزے کی میں بات کر رہا ہوں، لوگ اس کو مکس کر جاتے ہیں کہ آدھے روزے کو جو ہے نا، وہ آدھے روزے کو اس زوال کے ساتھ مکس کر جاتے ہیں کہ جب سورج عین زوال کے اوپر آتا ہے اس کے ساتھ مکس کرتے ہیں، وہ نماز کے ساتھ تعلق ہے اس کا، روزے کا تعلق صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب اور اس کا جو درمیان ہوگا وہ اس کے ساتھ تعلق ہوگا، اس زوال کو، روزے کا جو ہوتا ہے اس کو زوال شرعی کہا جاتا ہے، اور جو نماز کا تعلق ہوتا ہے اس کو زوال عرفی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، فجر ثانی جس کو کہتے ہیں، فجر صادق جس کو کہتے ہیں، صبح صادق سے مراد فجر ثانی، اور میں نے آپ کو بتا دیا کہ آج کل کے دور کے اندر وہ کیا ہوتا ہے، وہ 18 درجے جو ہے، ہماری رائے یہی ہے، ہماری تحقیق بھی یہی ہے کہ 18 درجے کے اوپر کیا ہوتا ہے، صبح صادق ہوتی ہے۔ پاکستان میں بھی بعض ادارے ایسے ہیں جو کہ کیا کرتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض جگہوں پہ کیلنڈر جو بنائے گئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جناب اختتام سحری، اور اس کے 12 یا 13 منٹ بعد لکھتے ہیں اذان فجر، اذان فجر، کیونکہ وہ حضرات جو ہیں وہ اس چیز کے قائل ہیں کہ 15 درجے کے اوپر جو ہوتے ہیں اس میں سے، لیکن ہماری تحقیق جو ہے، اور جتنا میں نے خود بھی اس کے اوپر مشاہدات کیے ہیں، تو میری اپنی بھی وہ ہے کہ 18 درجے ہی کیا ہے، 18 درجے کی رائے ہی مضبوط رائے ہے، جب فقہ سے جو ہے وہ 18 درجے نیچے ہوتا ہے۔ مسئلہ نمبر 3، مسئلہ نمبر 4 آ گیا، رمضان میں بس اتنی نیت کرنے کافی ہے کہ آج میرا روزہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں سے اس کا روزہ ہو جائے گا۔ نیت کب تک کی جا سکتی ہے، یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ کیا کر سکتے ہو، اس میں آپ دیکھو گے تو لکھا ہوگا کچھ وہ زوال کا وقت ہے، زوال سے 1 گھنٹہ پہلے تک، یہ ایک آسانی کے لیے بتایا گیا ہے، آسانی کے لیے لوگوں کو کہ بھئی زوال سے 1 گھنٹہ پہلے تک، تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ اگر آج کل تو بڑا آسان طریقہ ہے کہ آپ صبح صادق دیکھو اور غروب آفتاب دیکھو، اس کا عین درمیان ٹائم نکال لو کہ کس ٹائم کے اوپر جو ہے نا آدھا روزہ بن رہا ہے، تو اس سے پہلے پہلے آپ نیت کر لو گے تو آپ کا کیا ہو جائے گا، روزہ ہو جائے گا۔ اچھا، پھر اسی طرح ہی جب رمضان کا مہینہ چل رہا ہوتا ہے تو آپ نے ہمیشہ یہ بات یاد رکھنی ہے کہ رمضان میں رمضان کے علاوہ آپ نے کوئی اور روزہ نہیں رکھنا، رمضان کے اندر صرف اور صرف رمضان کا ہی روزہ آئے گا، ٹھیک ہے نا؟ آپ کہو میں قضا روزہ رکھ رہا ہوں، میں کوئی نفلی روزہ رکھ رہا ہوں، تب بھی آپ کا روزہ کیا ہوگا، رمضان ہی کا ہوگا۔ آپ نیت یہ بھی کر لو نا کہ جی میرے پچھلے سال کے نا ابھی جی 2 روزے رہتے تھے، تو آج میں کیا کر رہا ہوں، میں پچھلے سال کا روزہ رکھ رہا ہوں رمضان کے مہینے کے اندر، تو آپ کا اسی رمضان کا روزہ شمار ہوگا، نہ کہ پچھلے اس میں سے قضا اگر ہو یا نفل روزہ ہو یا کوئی بھی صورت ہو، ٹھیک ہے؟ تو رمضان کا روزہ ہی ہوگا، ٹھیک ہے؟ اسی طرح ہی اب یہ جو مسئلہ ہے کہ جی چاند کا علم نہ ہونے پر شعبان کی 30ویں تاریخ کے مسائل، یہ عمومی طور پہ ہمیں پیش نہیں آتے ہیں اس میں سے، ٹھیک ہے نا؟
تو یہ اس میں سے، کیونکہ ہمیں پہلے ہی بتا دیا جاتا ہے کہ پاکستان کے اندر یا کسی اس میں سے کہ جی اعلان ہو چکے ہوتے ہیں ہر جگہ پوری دنیا کے اندر، باقاعدہ وہ کمیٹیز بنی ہوئی ہوتی ہیں جو اعلان کر دیا جاتا ہے کہ جی رمضان کا چاند نظر آ گیا ہے یا نظر نہیں آیا ہے اس میں سے، تو اس میں سے وہ لوگوں کو پہلے سے ہی معلوم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ایک بات جو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آسمان پر بادل ہوں یا غبار ہو، تو جیسے ڈسٹ بہت زیادہ ہے تو اس میں سے، ٹھیک ہے نا، تو اس میں سے یہ جو میں نے یہ سوال جو پوچھا ہے نا، ہماری وہ یہی وہ ہے کہ جناب اذان فجر جو ہے، جب صبح صادق ہو جاتی ہے تو اس کے بعد اگر اذان فجر ہو جاتی ہے تو اس کو اذان فجر دی جا سکتی ہے. میں جو کیلنڈر بناتا ہوں جامعہ اشرفیہ کا، اس میں 2 منٹ کی احتیاط رکھتا ہوں. اختتام سحری کے اندر، اختتام سحری کے اندر میں 2 منٹ کی احتیاط رکھتا ہوں. تو مثال کے طور پہ اگر 4:21 تھا ٹائم جو ہے لاہور کا، تو میں نے اس پہ اختتام سحری لکھا ہوا ہے 4:19. یہ 18 درجے کے حساب سے، کیونکہ 4:21 ہے. اس میں لکھتا ہوں کہ نوٹ: فجر کی اذان اختتام سحری کے 2 منٹ بعد دی جائے گی. مطلب اس سے پہلے نہ دو، تو 2 منٹ بعد جو ہے 4:21 پہ جب 18 درجے ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی بندہ اذان دیتا ہے، تو ہماری رائے یہی ہے کہ جناب وہ اذان بھی ٹھیک ہوگی، اور اس کے بعد اگر کوئی بندہ کیا کرے گا، اگر کوئی بندہ سنتے ہیں اور فرض پڑھ لے گا تو وہ بھی ٹھیک ہوں گے. اگرچہ اس پہ بعض لوگ بہت زیادہ وہ کرتے ہیں، اس پہ ایک مسئلہ کھڑا کیا جاتا ہے. احتیاط یہی ہے کہ آپ تھوڑی دیر انتظار کر لیا کرو. احتیاط کا پہلو یہی ہے کہ آپ تھوڑی دیر کیا کر لیا کرو کہ فوراً اذان فجر ہوتے ہی، جو اگر مسجد میں اگر اذان ہو گئی ہے تو فوراً ہی نماز نہ پڑھیں. آپ احتیاط یہ کیا کریں کہ 10-12 منٹ کہ ہم آپ جو ہے نا اس میں سے، تاہم اگر ایک آدمی فوراً بھی نماز پڑھ لیتا ہے، اگر وقت داخل ہو گیا تھا صبح صادق کا اور وہ نماز پڑھ لیتا ہے، تو اس کی فجر کی نماز ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا. دارالعلوم کراچی والے کیا کرتے ہیں، 10 منٹ کی وہ رکھتے ہیں، وہ اذان 10 منٹ بعد دیتے ہیں دارالعلوم کراچی کے اندر. وہاں پہ یہ ہے کہ وہ 10 منٹ بعد اذان دیتے ہیں. سائرن ہو جائے گا، اس کے 10 منٹ بعد اذان دیں گے. تو سائرن کے بعد پاکستان کے اندر جو لوگ رہتے ہیں وہاں پہ وہ 12 سے 13 منٹ رک جایا کریں اور اس کے بعد وہ نماز پڑھ لیں. لیکن یہ مسئلہ اگر برطانیہ میں ہے تو وہاں پہ تقریباً گھنٹہ گھنٹہ سوا سوا گھنٹے کا فرق آتا ہے، 15 ڈگری اور 18 درجے کے اندر برطانیہ کے اندر. ایسے اب اگر ہم امریکہ میں ہیں، کینیڈا کے اندر ہیں، تو وہاں پہ کیا آئے گا، بہت فرق آئے گا. اور بعض دنوں کے اندر کیا ہوگا، 18 درجے پہ جائے گا ہی نہیں سورج. یہ اصل میں فلکیات کا مسئلہ ہے، یہ فلکیات کا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے نا، کہ فلکیات کے اندر سے یہ بحثیں ہیں جو ہم اس کو پڑھتے ہیں کہ جناب علی کہ کون سی جو ایسٹرونومیکل ٹوائلائٹ ہوتی ہے، اس سے کیا مراد کیا ہوتی ہے ایسٹرونومیکل ٹوائلائٹ جو ہم وہ کر رہے ہوتے ہیں. اور صبح صادق کیا ایسٹرونومیکل ٹوائلائٹ ہی اس کو کہا جاتا ہے، یا صبح صادق کوئی اور چیز ہے. مفتی رشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو تھے، وہ قائل تھے 15 درجے. اس لیے جامع الرشید کراچی والے جو وہ بناتے ہیں کیلنڈرز بناتے ہیں، تو آپ ان میں دیکھیں گے کہ انہوں نے کیا کیا ہوا ہوتا ہے. انہوں نے اختتام سحری اور اس کے بعد وہ پھر اذان فجر کے لیے وہ انہوں نے علادہ سے ایک کالم بنایا ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو احتیاط اس میں ہے کہ آپ نے کھانا پینا آپ نے کیا کرنا ہے، اختتام سحری پہ آپ نے کھانا پینا بند کرنا ہے. احتیاط اسی میں ہے کہ بالکل آپ نے رک جانا ہے. اور نماز آپ کیا پڑھو، نماز آپ تھوڑی دیر 15 پاکستان والے لوگ ہیں یا اس میں سے تو 15 1 منٹ بعد جو ہے اس میں سے وہ پڑھ لیں. قضا نمازیں اس وقت پڑھی جا سکتی ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اس میں سے، تو اس وجہ سے یہ تو بات میں نے آپ کو بتا دی، کیونکہ یہ ایک ٹیکنیکل وہ ہے، وہ آپ لوگ اس چیز کو سمجھ نہیں سکتے. فلکیات اگر پڑھیں گے انشاءاللہ تو پھر آپ کو یہ چیز میں جو طلبا کو پڑھاتے ہوئے ان کو سمجھائی جاتی ہے کہ بھئی یہ کیا ہے، کیا چیز ہے بیسیکلی جو ہے اس میں سے. کیونکہ میں پڑھاتا ہوں اسٹرانومی، تو پھر اس میں سے جو طلبا کو وہ پھر میں اس میں سے میں نے خود جا کے باقاعدہ میں نے مشاہدات بھی کیے جا کے، خود بھی جا کے، اسی وجہ سے کہ اس کے اوپر جو ہے کہ کیا یہ 15 ڈگری اور 18 درجے کا مسئلہ جو ہے. اچھا جی. جب آسمان پر بادل یا غبار ہو، تو اگر آسمان پر بادل یا غبار کی وجہ سے رمضان کا چاند نظر نہیں آیا، لیکن ایک دیندار، پرہیزگار اور سچے آدمی نے آ کر گواہی دی کہ میں نے رمضان کا چاند دیکھا ہے،
ٹھیک ہے، تو چاند کا ثبوت ہو گیا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ یاد رکھو، رمضان کے چاند کی جو بات ہوتی ہے اس کو خبر کہا جاتا ہے، یہ گواہی نہیں ہوتی ہے۔ رمضان کا چاند جو ہوتا ہے نا، اس کی جو آ کے کوئی وہ دے گا تو وہ خبر ہوتی ہے۔ اگر ایک عورت بھی جو دیندار ہے، اگر وہ آ کے آپ کو بتاتی ہے کہ جی اس نے چاند دیکھا ہے، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ رمضان کا چاند ہو جائے گا، یعنی رمضان شروع ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے نا، ایک مرد آ گیا، ایک عورت آ گئی، دو ہونا کوئی ضروری نہیں ہے اس میں سے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اگر بادل یا غبار، بادل ہو یا غبار ہو آسمان کے اوپر، ٹھیک ہے نا، تو اس صورت کے اندر سے ویسے عام طور پہ کیا ہو اس میں سے، تو یہ جو ہے۔ لیکن آج کل جب گواہی کا معاملہ ہوتا ہے تو اس میں سے یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو بندہ آپ کو بتا رہا ہے، کیونکہ ہم سافٹ ویئرس کی مدد سے سارا کچھ دیکھ چکے ہوتے ہیں کہ چاند کی پوزیشن کیا ہوگی، چاند کیسا نظر آنا چاہیے، کس شہر میں کس طرح وہ ہوگا، سورج چاند کتنے بجے غروب ہوگا، وہ سارا کا سارا پہلے سے معلوم کیا ہوتا ہے۔ چاند کی شکل کا بھی ہمیں پتا ہوتا ہے سافٹ ویئر کی مدد سے، وہ دیکھ چکے ہوتے ہیں۔ تو اس میں جب کوئی جب کوئی آئے گا گواہی دینے کے لیے، تو اس کے سامنے بعض دفعہ یہ کیا جاتا ہے کہ چاند کی مختلف شکلیں رکھی جاتی ہیں کہ تم نے چاند کیسا دیکھا تھا، کس ٹائم پہ دیکھا تھا، تاکہ یہ کیا ہو جائے، اس کے بارے میں معلوم ہو جائے کہ کہیں ہمیں سچ بھی بتا رہا ہے، جھوٹ تو نہیں بول رہا ہے۔ اگر وہ کلیئر کٹ ایسی بات بتا رہا ہے جو بالکل کیا ہے، واقع کے مخالف ہے، تو اب ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ بھئی بندہ کیا کر رہا ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے، کلیئر کٹ جھوٹ بول رہا ہے۔ ٹھیک ہے نا، تو اس کی بات لینا کوئی وہ نہیں ہے، اس کو جو ہے اس کو رد کیا جا سکتا ہے، کیونکہ آپ کو ایسے وہ ہوتے ہیں، سافٹ ویئرز ہوتے ہیں جن کی مدد سے ہم یہ وہ کر سکتے ہیں کہ جناب علی آج سے 100 سال بعد فلاں جو رمضان آئے گا، وہ جب سورج غروب ہوگا تو چاند افق سے کتنا اونچا ہوگا اس وقت، وہ کتنی دیر بعد غروب ہوگا، اس کی شکل فلاں شہر کے اندر کیسی بن رہی ہوگی، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں، تو وہ سب چیزیں وہ ہوتی ہیں۔ تو جو ہمارے پاس گواہی دینے آئے گا تو اس کو دیکھا جاتا ہے کہ بھئی اس میں کہیں جھوٹ تو نہیں بول رہا۔ ٹھیک ہے نا، تو اس لیے اس کو دیکھا جانتا ہے کہ جی اس کو دیکھ لیا جائے۔ ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اگر عید کا چاند جو ہوتا ہے وہ پھر کیا ہوتے ہیں؟ اگر بادل کی وجہ سے عید کا چاند دکھائی نہیں دیا تو ایک شخص کی گواہی کا اعتبار نہیں، چاہے جتنا بڑا معتبر آدمی ہو، بلکہ جب دو معتبر اور پرہیزگار مرد یا ایک دیندار مرد اور دو دین، یہ گواہی ہوتی ہے اچھا عید کے چاند کی۔ اسی لیے رمضان کے چاند کے اندر تو ٹھیک ہے اتنی سختی کا معاملہ نہیں ہے، عید کے چاند میں سختی کا زیادہ معاملہ ہے۔ عید کا چاند، اس میں کیا ہے، گواہی کا اعتبار ہوتا ہے، اور اگر آسمان صاف ہو تو دو چار آدمیوں کو گواہی دینے سے بھی چاند ثابت نہیں ہوگا، چاہے رمضان کا چاند ہو چاہے عید کا۔ اب جو ہے نا، اگر آسمان صاف ہے تو اب یہ نہیں ہوگا کہ ایک آدمی آگے گواہی دے دے، اب یہ نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے نا، اب کیا ہوگا، لوگ آئیں اور اتنے آ کے گواہی دیں۔ سمپل سی ایک بات یہ ہے کہ کو ایک بندہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ جی مجھے چاند نظر آ رہا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہاں ہے چاند، اور آپ کو چاند نظر نہیں آ رہا، اور آپ کی نظر بھی ٹھیک ٹھاک ہے بالکل، اور آپ کو جگہ بھی وہ بتا رہا ہے، تو ہم کیوں اس کی جو ہے نا، کہیں آپ کو کیوں نظر نہیں آ رہا، آپ کو کیوں نظر نہیں آ رہا؟ جب وہ کہہ رہا ہے کہ جی مجھے وہ چاند نظر آ رہا ہے، تو آسمان بھی صاف ہے، تو جو اس کے ساتھ والا ہے اس کو چاند کیوں نظر نہیں آ رہا؟ جگہ بھی وہ بتا رہا ہے، سارا کچھ وہ کر رہا ہے، اس کی نظر بھی ٹھیک ہے دوسرے کی۔ ٹھیک ہے نا، تو یہ ایک، اس لیے یہ چیزوں کو، بعض چیزوں کو سوچنے کی ضرورت ہے ہمیں، بعض چیزوں کو ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے ہاں جو مسائل بنے ہوئے ہیں اس میں سے کیا ہے۔ اچھا جی، اسی طرح ہی فاسق کی کسی نے اکیلے چاند دیکھا، کیونکہ یہ زیادہ آپ کے ساتھ وہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، یہ اس میں سے زیادہ جو ہمارے مسئلے ہیں اس میں سے۔ اب آتے ہیں جی، سحری کھانا سنت ہے، سحری کھانا سنت ہے، اگر بھوک نہیں لگی تو کم از کم دو تین کھجوریں ہی کھا لے، یا کوئی اور چیز تھوڑی بہت کھا لے، یا تھوڑا سا پانی پی لے۔ ٹھیک ہے نا، تو سحری کھانا کیا ہوتا ہے، سنت ہوتی ہے۔
ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں سے آپ کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت کھا لینا چاہیے انسان کو. اگر رات کو آپ نے کھایا پیا ہوا تھا تو آپ کیا کرو، صبح صادق سے پہلے پہلے کچھ ایسا کیا کرو، کچھ پانی ہی پی لو صبح صادق سے پہلے پہلے، تاکہ کیا ہو، سنت مل جائے. شہری میں تاخیر، شہری میں جہاں تک ہو سکے دیر سے کھانا بہتر ہے، لیکن اتنی دیر نہ کرے کہ صبح ہونے لگے اور روزے میں شبہ پڑ جائے. روزے میں شبہ پڑ جائے تو اب آپ کیوں اپنے آپ کو خطرے میں ڈال رہے ہو بھائی؟ کیوں خطرے میں ڈال رہے ہو؟ احتیاط یہ ہے کہ پہلے آپ کیا کرو اس میں سے. ٹھیک ہے نا؟ اگر شہری جلدی کھا لی مگر اس کے بعد پان تمباکو چائے پانی دیر تک کھاتا پیتا رہا، جب صبح ہونے میں تھوڑی رہ گئی تب کلی کری تو اسے دیر سے کھانے کا ثواب مل گیا. پان اپنے منہ میں ڈالا ہوا تھا اور تھوڑی دیر پہلے، شہری سے تھوڑی دیر پہلے اس نے یہ کر لیا، پان کو نکال دیا، تو چلو جی آخر کے اندر کیا ہوگا اس میں سے. اگر رات کو شہری کھانے کے لیے آنکھ نہ کھلی تو بغیر سحری کھائے صبح کا روزہ رکھا جائے. سحری چھوٹ جانے سے روزہ چھوڑ دینا بڑی کم ہمتی اور بڑا گناہ ہے. عام طور پہ لوگ کیا ہوتے ہیں، جب سحری کے لیے اٹھتے نہیں ہیں نا تو کہتے ہیں جی آج تو ہم سحری نہیں کھا سکے یار، اس لیے روزہ نہیں رکھتے. حالانکہ آپ پہ روزہ رکھنا ضروری ہے، روزہ رکھنا ضروری ہے آپ کے اوپر. اگر آپ سحری کے لیے آنکھ نہیں بھی کھلی آپ کی تب بھی روزہ رکھنا آپ کے لیے ضروری ہے. جب آپ مقیم ہیں تو آپ پہ روزہ فرض ہے اس دن کا، آپ نہیں چھوڑ سکتے اس کو، روزے کو روزہ رکھیں گے آپ جو ہے. ٹھیک ہے نا؟ صبح ہونے کے بعد یا غروب سے پہلے غلطی سے کھانا پینا. کسی کی آنکھ دیر سے کھلی اور یہ خیال ہوا کہ ابھی رات باقی ہے، اس گمان پر سحری کھا لی، پھر معلوم ہوا کہ صبح ہو جانے کے بعد سحری کھائی تھی، تو روزہ نہیں ہوا، قضا رکھے. اس میں بھی عمومی طور پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ غلطی سے ہم نے کھا لیا تھا. ہم تو یہی سمجھ رہے تھے کہ بھئی ابھی وقت داخل نہیں ہوا، روزے کا وقت نہیں ہوا ابھی، تو میں نے تو غلطی سے کھا لیا تھا. بعض دفعہ ایسا بھی ہمیں فون آتے ہیں، وہ جی روزہ مثال کے طور پہ بند ہونا تھا 4:19 پہ، تو کہتے ہیں جی ہم نے 5 بجے نا ہم اٹھے تو ہم سمجھے کہ ابھی ٹائم ہے، تو ہم نے پانی پی لیا تھا 5 بجے، تو ہمارا روزہ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ ہمیں تو نہیں پتا تھا، ہم تو غلطی سے کیا کیا تھا. تو یاد رکھیں، اگر آپ نے سحری کا وقت ہو چکا تھا، صبح صادق ہو چکی تھی، اور اس کے بعد آپ نے کچھ بھی چیز کھائی ہے، تو آپ کا کیا نہیں ہوگا؟ روزہ نہیں ہوگا، قضا رکھیں گے. کفارہ واجب نہیں ہے، لیکن پھر بھی کچھ کھائے پیے نہیں، لیکن اس دن آپ کیا رہیں گے؟ آپ کا روزہ نہیں ہوگا اور آپ پورا دن روزے داروں کی طرح رہیں گے، کچھ کھائے پیئیں گے نہیں. یہ نہیں کہیں گے کہ چلو جی میرا روزہ تو ہوا نہیں ہے تو میں کھاتا پیتا رہوں. روزہ داروں کی طرح رہنا واجب ہے، روزے داروں کی طرح رہے. اس طرح اگر سورج ڈوبنے کے گمان سے روزہ کھول لیا پھر سورج نظر آیا تو روزہ ٹوٹ گیا، اسی قضا کرے، کفارہ وائے. اس دن سب کچھ کھانا پینا درست نہیں ہوگا. جیسے ہوتا ہے عام طور پہ سائرن 2-3 منٹ پہلے بجا دیتے ہیں، ابھی ٹائم نہیں ہوا تھا، اور احتیاطی ٹائم بھی نہیں، ابھی وہ احتیاطی ٹائم والا بھی نہیں، صبح وہ نہیں تھا، تو 2-3 منٹ پہلے بجا دیا اور آپ نے واقعی سورج غروب نہیں ہوا تھا، تو آپ کا روزہ ٹوٹ گیا ہے. روزہ ٹوٹ گیا، آپ کا روزہ نہیں ہوا، آپ کو قضا رکھنی پڑے گی، اس کی قضا رکھنی پڑتی ہے اس میں سے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اس میں سے. غروب کے بعد افطار میں جلدی کرنا مستحب ہے، کہ جب سورج یقیناً ڈوب جائے تو فوراً روزہ افطار کرے، دیر سے روزہ کرنا مکروہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو کہتے ہیں کہ جی یعنی سحری نقشے میں دیے گئے وقت سے 3 منٹ پہلے بند کریں اور افطار 3 منٹ تاخیر سے کریں. ٹھیک ہے نا؟ تو 3 منٹ پہلے آپ بند کر لو اور افطار 3 منٹ تاخیر سے کرو. میں جو کیلنڈر بناتا ہوں جامعہ کا، اس میں 2 منٹ کی احتیاط صبح صادق کے اندر رکھی ہوئی ہوتی ہے، 2 منٹ کی، اور افطار میں نے 3 منٹ کی احتیاط رکھی ہوئی ہوتی ہے لاہور میں، کیونکہ لاہور بہت بڑھ چکا ہے. تو تاکہ لاہور کے ہر کونے کے اندر کیا ہو، وہ کیلنڈر جو ہے وہ چل سکتا ہو، کہ اگر کوئی بندہ بھی کسی بھی اس میں سے اس کے مطابق کر لیتا ہے. اور بعض دفعہ گھڑی 1-2 منٹ آگے پیچھے ہو جاتی ہے، تو گھڑی کا بھی اس طرح اگر کوئی مسئلہ ہو جائے تو خدا نہ خواستہ یہ نہ ہو کہ روزہ کہیں آپ کا خراب نہ ہو جائے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں سے آ جاتا ہے. میٹھی چیز سے افطار کرنا، کھجور یا کسی بھی میٹھی چیز سے روزہ کھولنا بہتر ہے، وہ بھی نہ ہو تو پانی سے افطار کرے. بعض لوگ نمک کی کنکری سے افطار کرتے ہیں اور اس میں ثواب سمجھتے ہیں، یہ غلط عقیدہ ہے. یہ غلط عقیدہ ہے کہ آپ اس میں سے وہ کرتے ہیں. اس میں سے ایسے ہی قضا روزے کا بیان، کیونکہ ہمارے ساتھ ابھی اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، تو اس میں سے جو ہے نا یہ جو ہے روزوں کے اس میں سے ہماری اس کی کوئی وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے اس کو ہم وہ نہیں وہ کرتے ہیں.
ٹھیک ہے جی. جی آواز ٹھیک ہے جی. وائس اوکے ہے. وائس اوکے ہے. جی. اچھا اگر روزہ دار بھولے سے کچھ کھا پی لے یا بھولے سے ہم بستر ہو جائے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا. اگر بھول کر پیٹ بھر کر کھا پی لے تب بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. اگر بھول کر کئی دفعہ کھانا کھائے تب بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. عام طور پر ہو جاتا ہے ایک آدمی بھول گیا کہ اس کا روزہ ہے اور وہ کھا پی گیا تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. ٹھیک ہو گیا. اچھا مسئلہ نمبر 2، دن کو سرما لگانا، تیل لگانا، خوشبو سونگھنا درست ہے، اس سے روزے میں کوئی نقصان نہیں آتا. سرما لگایا، تیل لگانا، خوشبو سونگھنا درست ہے. ٹھیک ہے نا، اس روزے میں کوئی نقصان نہیں چاہے جس وقت ہو. بلکہ سرما لگانے کے بعد تھوک یا رینٹ میں سرما کا رنگ دکھائی دے تو بھی روزہ نہیں ٹوٹا، نہ مکروہ ہوا. یہاں پہ ہم آ جاتے ہیں مسئلے کی طرف. ٹھیک ہے جی. کہ خوشبو جان بوجھ کے نہ وہ کرے، اپنے اندر دھوئیں کو نہ لے کر جائے. ویسے جو ہے خوشبو جس طرح ہوتی ہے کہ چلی جاتی ہے تو اس میں سے کیا ہوگا. سرما بھی اگر لگائے گا کوئی بندہ تو اس سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا. تیل سر میں لگائے گا تو یہ کیا ہوتا ہے، انسان کے مسام کے ذریعے سے جو ہوتی ہے نا وہ کیا ہوتا ہے، اندر تو چیز جا رہی ہے لیکن روزہ نہیں ٹوٹے گا. اب ایک مسئلہ آ جاتے ہیں، آج کل آپ سنتے ہو گئے، بڑا مسئلہ ہے کہ ہمارے جو بعض اس میں سے مسالے کے اندر وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب آنکھ میں دوائی ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. آپ لوگ سنو گے یہ مسئلہ جو ہے کہ آنکھ میں دوائی ڈالی جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. بعض مسالے کے اندر یہ بات بتائی جاتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی آنکھ میں دوائی ڈالنے سے روزہ اس لیے ٹوٹ جاتا ہے کہ جب آپ آنکھ میں دوائی ڈالتے ہو تو اس کے اندر کیا ہے کہ انسان کو حلق میں ذائقہ محسوس ہو رہا ہوتا ہے. تو آنکھ کا تعلق ہوتا ہے انسان کے ناک کے ساتھ، اور وہ پھر حلق کے ساتھ جو ہے، ناک کا تو تعلق ہے ہی ہے حلق کے ساتھ جو ہے. تو اس میں سے اصل میں کیا ہوتا ہے کہ ایک ڈکٹ ہوتی ہے جس کو نیزو لیکریمل ڈکٹ کہتے ہیں. نیزو لیکریمل ڈکٹ کہتے ہیں. وہ بہت اس کی وہ ہوتی ہے نیزو لیکریمل ڈکٹ جو ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا کہ جب انسان جب روتا ہے تو روتا ہے تو بعض دفعہ ناک سے بھی پانی نکل رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. رونے کی حالت میں کیا ہو رہا ہوتا ہے تو ناک سے بھی بندے کی کیا ہو رہا ہوتا ہے، رومال رکھ کے بندہ ناک کو بھی صاف کر رہا ہوتا ہے. تو ایسے آنسو بھی نکل رہے ہیں اور ساتھ ہی ناک سے بھی پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے. وہ نیزو لیکریمل ڈکٹ کی ایک وہ ہوتی ہے. ایسے ہی جو بندہ دوائی ڈالے گا تو اس نیزو لیکریمل ڈکٹ کی وجہ سے حلق کے اندر بندے کو ذائقہ محسوس ہوتا ہے. ہماری رائے یہ ہے کہ وہ نیزو لیکریمل ڈکٹ جو ہوتی ہے وہ اتنی پتلی ایک وہ ہوتی ہے، اس کی حیثیت جو ہوتی ہے ایک وہ مسام کی سی ہوتی ہے. جیسے ہماری جلد کے اوپر مسام ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. جیسے آپ سر میں تیل لگاتے ہو، جب تیل لگاتے ہو تو تیل سر میں غائب ہو جاتا ہے نا، تو وہ جلد سوکھا کر لیتی ہے، اس کو چوس لیتی ہے. تو اس کی حیثیت نیزو لیکریمل ڈکٹ کی حیثیت کیا ہوتی ہے، وہ مسام کی سی ہوتی ہے. تو مسام کے ذریعے سے اگر کوئی چیز اندر جاتی ہے انسان کے اندر تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. تو روزے کی حالت میں آنکھ میں دوائی ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، اگرچہ آپ کو حلق کے اندر ذائقہ بھی محسوس ہو. ٹھیک ہے نا. تو اس میں سے ایسے ہی سرما لگا لے گا تو سرما سے بھی کیوں نہیں ہوگا. حدیث میں سرما کا ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اور بعض دفعہ جب آپ سرما لگاتے ہو تو آپ تھوکتے ہو تو آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ آپ کے جو آپ تھوکتے ہو تو اس تھوک کے اندر بھی کیا ہوتا ہے، سرمے کا کلر بلیک بلیک سا ہلکا ہلکا سا جو تھوک ہوتا ہے اس میں بلیک بلیک کلر آ رہا ہوتا ہے. کہ وہ اسی وجہ سے کہ وہ نیزو لیکریمل ٹک کی وجہ سے اس کا تعلق ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن اگر بندہ ناک میں دوائی ڈالے گا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. ایسے ہی گلے کے اندر دوائی ڈالے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. یہ صرف میں نے آپ کو آنکھ کے بارے میں بتا دیا اس میں سے. ٹھیک ہو گیا. ایسے جو بھی انجیکشن آپ لگاؤ گے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، چاہے وہ انٹراوینس ہو چاہے وہ مسکولر ہو. انٹراوینس کا کیا مطلب ہوتا ہے، جو رگ میں لگایا جاتا ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا.
ایسے ہی جو آپ اس میں لگاؤ گے، مسل میں بھی لگاؤ گے، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا. ٹھیک ہے نا. استما پمپ کے اوپر میں بات کرتا ہوں ابھی. استما کے اوپر جو ہے پمپ، اس میں ہم بات کرتے ہیں کہ اس کی جو پمپ کی وہ انہیلر کی بھی مسئلہ کیا ہوگا، کہ انہیلر جب آپ یوز کرتے ہو تو کیا صورتحال ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا، اب کہتے ہیں جی حلق کے اندر مکھی چلی گئی یا دھواں از خود چلا جائے یا گرد و غبار چلا جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، البتہ قصدن ایسا کرے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. مطلب ایک بندہ جا رہا تھا، مکھی اندر چلی گئی حلق کے اندر خود بخود ہی، دھواں چلا گیا، تو روزہ نہیں ٹوٹے گا اس کا، روزہ نہیں ٹوٹے گا. ٹھیک ہے نا. تو آنکھ میں اگر اگر ہنی بھی ڈالے گا، شہد بھی ڈالے گا، تو تب بھی آنکھ کے اندر شہد ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. عطر، کیوڑا، گلاب پھول وغیرہ اور خوشبو سونا اس میں دھواں نہ ہو درست ہے. ٹھیک ہے نا. تو ایسے جو ہے نا، آپ ایسے خوشبو جس میں اس کی کوئی وہ نہیں ہے، اس کی کوئی دھواں نہیں ہے، تو آپ اس کو کیا کر سکتے ہو، سونگ سکتے ہو. تھوک نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اگر پان کھا کر خوب کلی گرگرا کر کے منہ صاف کر لیا لیکن تھوک کی سرخی نہیں گئی تو کوئی حرج نہیں، روزہ ہو جائے گا. آپ نے پان کھایا روزے سحری سے پہلے، اور آپ نے کیا کر لیا، کلی کی، لیکن جب آپ تھوکتے ہیں تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ بھئی اس میں تو سرخی آ رہی ہے، تو وہ کیا نہیں ہوگا، روزہ آپ کا ہو جائے گا، اس میں سے کوئی نہیں ہے. ناک کو اتنے زور سے سڑک لیا، جیسے زور سے وہ کرتے ہیں، صاف کرتے ہیں، کہ حلق میں چلی گئی تو روزہ نہیں ٹوٹا. اس طرح منہ کی رال سڑک کر کے نگل جانے سے جو ہے نا بندہ واپس چوستا ہے نا اس میں سے، تو روزہ نہیں ٹوٹتا. تو اس میں سے بھی جو ہوگا وہ نہیں ٹوٹے گا. اس میں سے تو تھوک اگر واپس آپ حلق میں لے جاتے ہو تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. مسواک سے دانت صاف کرنا درست ہے. مسواک سے، اگرچہ زوال کے بعد ہو، چاہے مسواک سوکھی ہو یا اسی وقت کی توڑی ہوئی تازی ہو. اگر نیم کی مسواک اس کو کڑوا پن بھی معلوم ہوتا تب بھی مکروہ نہیں ہے. یاد رکھو یہ مسواک کا مسئلہ ہے، یہ ٹوتھ برش کا مسئلہ، ٹوتھ پیسٹ ٹوتھ برش کا مسئلہ نہیں ہے. تو مسواک کرنا روزے کی حالت میں درست ہے، اگرچہ آپ کو کڑوا ذائقہ بھی محسوس ہو رہا ہو، تب بھی کیا ہوگا، روزہ جو ہے، روزے کے اندر مسواک کی جا سکتی ہے. یہ مسواک کی بات کی جا رہی ہے. مسئلہ نمبر 9، خود بخود قے ہو جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا. یہ عمومی غلطی لوگوں کے ہاں مشہور یہ ہے کہ جب قے ہو جائے نا تو کہتے ہیں جی روزہ ٹوٹ گیا. وہ بھائی کس نے کہہ دیا روزہ ٹوٹ گیا؟ جو قے خود بخود ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، اور آپ باہر پھینک دیتے ہو، اندر نہیں لے کے جاتے واپس. ٹھیک ہے نا، اندر نہیں لے کے جاتے ہو. جو کہ خود بخود ہو رہی ہے، اور کیا ہوتا ہے، آپ نے اس کو باہر پھینک دیا، منہ بھر کے تھی یا تھوڑی وہ تھی، چاہے میں کہتا ہوں بالٹی بھر کے بھی آپ نے کیا کر دیا، کیا باہر نکال دی ہے، اتنی کیا ہو رہی ہے آپ کو، تو آپ کا روزہ نہیں ٹوٹا جو خود بخود کیا آئی ہے، چاہے تھوڑی سی کیا ہوئی زیادہ. البتہ اگر اپنے اختیار سے منہ بھر کر کیا کرے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اگر اسے کم ہو تو خود کرنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. بعض دفعہ لوگ انگلی ڈالتے ہیں حلق کے اندر اور اس سے کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں کیا آ جائے. تو اگر وہ منہ بھر کے آ جائے، منہ بھرنے کا کیا مطلب ہے، جس کو آپ روک نہیں سکتے ہو، جس کو آپ روک نہیں سکتے، وہ منہ فوراً باہر نکل جاتی ہے، تو یہ کیا ہو گئی. تو اگر منہ بھر کے ہوئی ہے جو آپ نے خود جان بوجھ کے کی ہے تو اس سے روزہ ٹوٹے گا. جو کہ عام طور پہ ہمیں آتی ہے وہ غیر اختیاری طور پہ ہوتی ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، طبیعت خراب ہوتی ہے تو کیا ہو جاتی ہے، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. یہ اپنے پلے باندھ لیں. جو خود بخود قے ہوتی ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. لیکن یہ خیال کرنا ہے کہ قے جب آئے نا اس کو اندر واپس نہیں لے کے جانا. اچھا، کیونکہ اس میں سے کیا ہوتا ہے، بعض ایک صورت کے اندر کیا ہوتا ہے، اگر جو قے خود بخود آئی تھی، اگر وہ کیا اس کو واپس لے کر گئے ہو اندر، واپس لے کر گئے ہو اندر، قے کو اگر اندر لے کر گئے ہو، ایک تو صحت کے لیے بڑی خطرناک ہے، انسانی جان کو خطرہ ہوتا ہے. دوسری بات کیا ہوتی ہے کہ جی اگر وہ چنے سے زیادہ مقدار کے اندر جاتی ہے تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے، پھر اگر اندر لے جاتے ہیں اس کو. تو جب بھی قے آئے تو اس کو باہر پھینک دیں، چاہے کارپیٹ گندی ہوتی ہے یا جو بھی ہوتا ہے، کبھی بھی قے کو روکیں نہیں. بچے کو بھی کبھی قے کو وہ نہ کریں، روکنے کے کبھی وہ نہ کریں. ہوتا یہ ہے کہ ماں باپ بچے کو قے کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں، اس سے ہوتا یہ ہے کہ بعض دفعہ انسان کی سانس کی نالی کے اندر وہ قے کے چلی جاتی ہے، انسان کی جان کو خطرہ پڑ جاتا ہے. تو قے کو کبھی بھی وہ نہ کریں. قے باہر گرتی ہے کوئی بات نہیں، تھوڑا سا نقصان ہو جائے گا، کچھ وہ ہو جائے گا، گندی ہو جائیں گی جگہ، لیکن کیا ہے اس میں سے، تو جو خود بخود قے ہو رہی ہے اس میں سے
ٹھیک ہے، تو اس میں بھی یہی ہے، پریگنینسی میں نوزیا فیلنگز جو ہوتی ہیں انسان کو، وامٹنگ ہو بھی جائے تو تب بھی کیا ہوگا، وامٹنگ جو ہے وہ ہو بھی جائے تو تب بھی اس میں سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. کھانسی کر کے بھی جو کہہ آئے اس میں بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا. کھانسی جو ہوتی ہے آپ اس میں سے تھوڑی سی کہہ آئی، پھر خود ہی حلق میں لوٹ گئی جو تھوڑی سی کہہ تھی، تب بھی روزہ نہیں ٹوٹا. البتہ اگر قصدن لوٹائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے. یہی میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ آپ نے کیک کو واپس نہیں بھیجنا اندر، واپس نہیں جانے دینا. ٹھیک ہے نا. ایسے ہی مسئلہ نمبر 11، دن کو سو گیا اور ایسا خواب دیکھا جس سے نہانے کی ضرورت ہوگی تو روزہ نہیں ٹوٹا. ٹھیک ہے نا. تو یہ اس میں سے جو ہے نا، تو وہ اس میں سے پھر اس طرح ہی مرد اور عورت کا ساتھ لیٹنا، ہاتھ لگانا، پیار کرنا، یہ سب درست ہے. لیکن اگر جوانی کا اتنا جوش ہو کہ ان باتوں سے ہم بستری میں مبتلا ہونے کا خدشہ ہو تو ایسا کرنا مکروہ ہے. بعض دفعہ وہ جو ہیں جب اگر جمع کر لیتے ہیں، ہم بستری کر لیتے ہیں تو 60 مسلسل روزے آتے ہیں. پھر روزے کی حالت میں دونوں جو تھے، اگر روزے کی حالت میں تھے تو 60 روزے آئیں گے. پھر جو جو روزے کی حالت میں ہوگا اس کے اوپر 60 روزے آئیں گے. پھر مسلسل روزے آتے ہیں، اس کو کفارہ کہتے ہیں. یہ بڑا خطرناک مسئلہ ہو جاتا ہے پھر. تو اس میں سے ٹھیک ہے نا، کسی عورت کو دیکھنے سے یا صرف کسی بات کا خیال دل میں لانے سے منی خارج ہو جائے یا احتلام ہو جائے تب بھی روزہ فاسد نہیں ہوتا. ٹھیک ہے جی. اس میں سے اچھا، کسی شخص کو روزے کا خیال نہیں رہا یا رات باقی تھے کچھ کھانے پینے لگا، اس کے بعد جیسے ہی روزے کا خیال آ گیا، جو ہی صبح شادی ہوئی فوراً لقمے کو منہ سے پھینک دیا، تب بھی روزہ فاسد نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا. پھر اس میں سے جو ہے نا کہتے ہیں کہ جناب علی، اچھا رات کو نہانے کی ضرورت ہوئی مگر غسل نہیں کیا، دن کو نہایا، تب بھی روزہ ہو گیا. بلکہ اگر دن بھر نہ نہائے تب بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، البتہ اس کا گناہ ہوگا. ایک آدمی کو غسل کی حاجت ہے اور وہ روزہ رکھ لیتا ہے تو ٹھیک ہے، روزہ اس کا ہو جائے گا. ہاں، اس کو گناہ اس چیز کا ہوگا کہ بھائی آپ نہا کیوں نہیں رہے ہو، واجب کو کیوں نہیں پورا کر رہے ہو. ٹھیک ہے نا. جن چیزوں کے اس میں سے اب آ جائیں جناب علی، جن چیزوں سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے. اگر زبان سے کوئی چیز چک کر تھوک دی تو روزہ نہیں ٹوٹا، لیکن بلا ضرورت ایسا کرنا مکروہ ہے. اصل میں ہماری زبان کے نا شروع کے اندر ٹیسٹ برڈز ہوتے ہیں. آپ لوگوں کو معلوم ہوگا جنہوں نے تھوڑی بہت بایولوجی وغیرہ پڑھی ہوگی، زولوجی وغیرہ کے اس میں سے بھی، تو ہماری زبان کے اوپر جو ہوتے ہیں نا ٹیسٹ برڈز ہوتے ہیں. زبان کے شروع کے حصے کے اوپر ٹیسٹ برڈز ہوتے ہیں، جس سے ہمیں سارا ذائقہ پتہ چلتا ہے. ہمیں جتنی یہ زبان کی چٹپٹی جو جتنی چیزیں کھاتے ہوئے کیا ہوتا ہے، تھوڑا سا ایک مزہ ہوتا ہے. بس اس کی خاطر انسان سارا کچھ کر رہا ہوتا ہے کہ جناب علی یہ اس میں یہ مسالے ڈالو تو اتنا ڈالو تو یہ کرو، تو اس میں سے ٹیسٹ برڈز جو ہے. تو اگر ایک آدمی چکھتا ہے نا تو اس کا ذائقہ اس کو زبان فوراً بتا دیتی ہے. لیکن حلق سے بے شک نیچے نہ بھی جائے تو ایسا بلا ضرورت کرنا کیا ہوتا ہے، یہ مکروہ ہوتا ہے. ہاں البتہ اگر کسی عورت کا شوہر بد مزاج ہو اور یہ ڈر ہو کہ اگر سالن میں نمک پانی درست نہ ہو تو بگڑ جائے گا اور برا بھلا کہے گا، تو اس کے لیے چکھ لینا مکروہ نہیں ہے. وہ کہتی ہے کہ اگر نمک زیادہ ہو گیا تو خاوند نے کیا کرنا ہے. آج تو خاوند جو ہے اس کا خاوند کوئی جو تھا نا اس کے طبیعت کے اندر جو ہے نا بہت غصہ ہے، تو وہ پھر وہ ایسی عورت کیا کر سکتی ہے، صرف زبان کے اوپر لگائے اور تھوک دے. فوراً پتہ چل جاتا ہے نا انسان کو نمک تیز ہے کہ نہیں ہے، تو اس میں پتہ چل جاتا ہے انسان کو. خامدوں کو بھی چاہیے کہ اپنی بیویوں کو کیا کریں، اس میں تھوڑا سا ایک ان کو وہ دینا چاہیے، مارجن دینا چاہیے. بیچارے ان کا بھی روزہ ہوتا ہے بیچاریوں کا، تو اس میں سے ان کو احتیاط کرنی چاہیے. ٹھیک ہے نا. تو اس میں سے تو اس میں سے ایک وہ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے نا. تو اگر حلق سے نیچے جائے گا تب ٹوٹے گا، اگر حلق سے نیچے نہیں جائے گا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. مکروہ ہوتا ہے اگر اس میں سے عام طور پہ بلا ضرورت اگر کر رہے ہیں تو. بچے کو کوئی چیز چبا کر کھلانا مکروہ ہے، البتہ اس کی ضرورت اور مجبوری ہو تو مکروہ نہیں. کوئی اور نہیں ہے اور بچے کو کوئی چیز چبا کے دینی ہے، صرف چبا رہا ہے، حلق سے نیچے نہ جائے وہ چیز، صرف چبا رہا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ بھی کیا ہے اس میں سے. اچھا اب آپ کا مسئلہ آ گیا، کوئلہ چبا کر دانت مانجنا یا منجن سے دانت مانجنا مکروہ ہے. ٹوتھ پیسٹ سے، منجن سے مراد کیا ہے، ٹوتھ پیسٹ. اگر اس میں سے کچھ حلق میں اتر جائے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. تو ٹوتھ پیسٹ آپ کو یوز نہیں کرنا چاہیے روزے کی حالت میں، اس لیے کہ اس میں بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ ٹوتھ پیسٹ کے جو ذرات ہوتے ہیں وہ حلق سے نیچے چلے جاتے ہیں. تو آپ اپنے روزے کو کیوں خطرے میں ڈال رہے ہیں، چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں.
تو اس لیے منع کیا جاتا ہے کہ بھائی ٹوتھ پیسٹ نہ یوز کرو روزے کی حالت میں، کیونکہ آپ اپنے روزے کو خطرے میں ڈال رہے ہو۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی ہمیں پکا پتا ہے کہ ہماری حلق سے نیچے نہیں جائے گا، ٹھیک ہے نا، تو وہاں پہ بھی کیا ہے، چانسز ہیں، چانسز ہیں، اس لیے یہ روزہ کیا ہوتا ہے، مکروہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا، تو اس میں سے بات سمجھ گئے ہیں جب تک، تو اس میں سے ٹھیک ہو گیا جناب علی، تو یہ اس میں سے آ گیا، تو اس میں سے روزے کی اس میں سے آ جائے گا۔ پھر آگے چلتے ہیں جناب، خالی برش استعمال کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو پتا ہو کہ اس پہ وہ کیا نہیں ہے، کوئی وہ نہیں ہے، کوئی ٹوتھ پیسٹ کے کوئی ذرات وغیرہ نہیں ہے، تو خالی برش جو ہے وہ آپ اس کو وہ کر سکتے ہیں، اگرچہ ہلکا سا کیا ہوتا ہے اس میں سے ایک ٹیسٹ سا محسوس ہوتا ہے، کیونکہ وہ ٹیسٹ برڈز ہمارے بتا رہے ہوتے ہیں، وہ ٹیسٹ برڈز ہمارے جو ہے نا وہ زبان بتا رہی ہوتی ہے کہ بھئی اس میں کیا ہے، اس میں ہلکا سا ایک ذائقہ سا، ایک میٹھا میٹھا سا ذائقہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن برش سے بہتر کیا ہوتا ہے کہ رمضان کے لیے ایک مسواک لے لیں، ایک مسواک لے لیں اور اس کو یوز کریں آپ جو ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، جن صورتوں میں صرف قضا واجب ہے، جن صورتوں میں، ہاں اس میں بھی خیال کرنا پڑے گا آپ کو، جب آپ ٹوتھ برش یوز کر رہے ہیں نا، بعض لوگ کیا کرتے ہیں، جو سائرن بجتا ہے نا اس وقت ٹوتھ برش کرنا شروع کرتے ہیں، سائرن بجتا ہے تو اس وقت ٹوتھ برش کرنا شروع کرتے ہیں، تو اس میں آپ کیا کریں، اس میں احتیاط کریں، ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے جی، اس میں سے تو بعض لوگ اس لیے احتیاط کریں، یہ نہ ہو کہ جی اس میں سے، بس سب سے بہترین کیا ہے، آپ مسواک یوز کریں، سب سے بہترین چیز کیا ہے کہ آپ مسواک یوز کریں، ٹھیک ہے جی، تو اس میں سے دیکھیں، یہ جو بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ اذان ہونے تک، یہ مسئلہ میں نے اس لیے نہیں چھیڑنا چاہ رہا تھا کیونکہ یہ مسئلہ یہی آ جاتا ہے، کیونکہ آپ یہ بھی سنتے ہوں گے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی حدیث میں آتا ہے کہ جب تک کیا ہو، جب تک آپ کی کیا ہے اس میں سے، تو اس میں سے جب تک جو ہے نا اذان ہوتی جائے اور تمہارے ہاتھ میں پیالہ موجود ہو، تو تم اس وقت تک کھا پی سکتے ہو جب تک کہ اذان مکمل نہیں ہو جاتی ہے۔ میں نے آپ کو سیدھی سمپل سی ایک بات بتا دی ہے کہ قرآن کی جو آیت ہے وہ کیا کہہ رہی ہے آپ کو، کہ جی جو کہ کیا ہو جائے، سفید دھاری اور جو اس میں سے تھا جو سیاہ دھاری تھی، اس میں کیا آ جاتا ہے، فرق آ جاتا ہے جس وقت جو ہے، ٹھیک ہے نا، حتی یتبین خیط الابیض من الخیط الاسود، کہ سفید دھاری جو ہے نا، سفید دھاگا اور اس میں سے کہ دونوں میں کیا آ جائے، فرق آ جائے، تو بس جس وقت وہ ہو گیا تو اس وقت کیا ہو جاتا ہے، صبح صادق ہو جاتی ہے، چاہے اذان شروع ہوئی ہے یا اذان شروع نہیں ہوئی ہے، اذان چاہے 10 منٹ بعد دیں، وہ 15 منٹ بعد دیں، 20 منٹ بعد دیں، جب صبح صادق ہوگی تو روزے کا تعلق صبح صادق کے ساتھ ہے، صبح صادق کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے نا، اور وہ جو حدیث کے جس میں کہا جاتا ہے، تو اس میں کیا ہے کہ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ وقت سے پہلے کی صورتحال آ جاتی ہے کہ جی وقت سے پہلے اذان شروع ہو جاتی ہے، تو اس معنی کے اندر جو ہے وہ کر لیا جاتا ہے، ورنہ کیا ہے، وقت کے ساتھ تعلق ہے، روزے کا تعلق وقت کے ساتھ ہے۔ کہتے ہیں منہ میں کھانے کی کوئی چیز رکھ کر سو گئے اور صبح ہو جانے کے بعد آنکھ کھلی تو روزہ نہیں ہوا، قضا رکھے، کفارہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا، لوبان وغیرہ کی کوئی دھونی پاس رکھ کر سونگنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یعنی آپ اپنے پاس کیا کرتے ہیں، دھواں لگاتے ہیں نا، وہ لکڑیوں کا جلاتے ہیں جو اس میں سے، تو اب جان بوجھ کے کیا نہ کریں، آپ اس کو نہ وہ کریں، کلی کرتے وقت حلق میں پانی چلا گیا اور روزہ یاد تھا تو روزہ ٹوٹ گیا، قضا واجب ہے۔ اچھا، اس میں بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں، بعض لوگ سوئمنگ کرتے ہیں، سوئمنگ روزے کی حالت میں، روزہ یاد ہوتا ہے، روزہ یاد ہو
اور سوئمنگ کرتے ہیں، اور آپ کو پتا ہے جب آپ سوئمنگ کرتے ہو، جب چھلانگ لگاتے ہو نا، تو بعض دفعہ پانی آپ کے حلق سے نیچے چلا جاتا ہے، حلق سے نیچے چلا جاتا ہے، آپ کو روزہ یاد ہے، حلق سے نیچے چلا گیا، آپ کو میرا تو کوئی قصور نہیں ہے، میں نے تو کیا کیا، خود بخود پانی اندر گیا ہے، تو روزہ ٹوٹ جائے گا، یہ بات یاد رکھ لیں۔ آپ کلی کر رہے ہیں، اور کلی کرتے غلطی سے، اور آپ کو یاد ہو کہ میرا روزہ ہے، غلطی سے پانی حلق سے نیچے چلا جائے گا، تو کیا ہو جائے گا؟ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب علی، اگر بندہ پانی پی لے بھول کے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، بھول کے اگر کر لے گا تو وہ کیا نہیں ہوتا، روزہ نہیں ٹوٹتا، اور اگر غلطی سے چلا جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو یاد رکھو، ایک طرف نسیان ہے، ایک طرف نسیان ہے، اور ایک طرف کیا ہوئی ہے، خطا ہوئی ہے۔ نسیان کا معاملہ کچھ اور ہوتا ہے، نسیان کا معاملہ اور ہوتا ہے، اور خطا کا معاملہ کیا ہے، اور ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے دونوں میں کلی کرتے ہوئے حلق میں پانی چلا گیا اور روزہ یاد تھا تو روزہ ٹوٹ گیا، قضا واجب ہے، کفارہ واجب نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، کسی نے روزے میں پچکاری لی، یا کان میں تیل ہے، ناک میں دوا ووا چڑھائی، تو روزہ ٹوٹ گیا، ٹھیک ہے نا؟ یہ اب یہ مسئلہ کان میں دوائی ڈالنے کا مسئلہ ایک آتا ہے، یہ بات یاد رکھنا کہ پہلے زمانے کے اندر فقہا یہ کہتے تھے کہ اگر کان میں دوائی ڈالی جائے گی تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ وہ اس کی علت یہ بیان کرتے تھے کہ جی کان کا تعلق ہوتا ہے کس کے ساتھ، انسان کے حلق کے ساتھ، تو کان میں دوائی ڈالی جائے گی تو کان میں دوائی ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اب بعض مفتی حضرات کی رائے یہ ہے، کراچی کے اندر جو ہیں اس میں سے بعض نے اس کو کیا کہ جی میڈیکل سائنس کی ترقی کی وجہ سے یہ بات ہمیں معلوم ہوئی ہے کہ کان کا تعلق نہیں ہوتا حلق کے ساتھ، جو ہے کان کا تعلق نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا؟ تو حلق کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا، تو وہ کہتے ہیں کہ جناب کان کا تعلق جب نہیں ہوتا، اگر کان کا پردہ پھٹا ہوا نہ ہو، کان کا پردہ پھٹا ہوا نہ ہو، تو اگر آپ دوائی ڈالیں گے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کوشش یہ کرو کہ رمضان کے اندر کان میں دوائی نہ ڈالیں، کیونکہ بہت سے لوگوں کے کان کا پردہ پھٹا ہوا ہوتا ہے اور ان کو معلوم بھی نہیں ہوتا، کان کے پردہ پھٹا ہوا ہوتا ہے، اور تھوڑا سا بھی ہلکا سا رپچر ہوا ہوتا ہے کسی جگہ سے، کچھ وہ ہوتا ہے، اور پاکستان کے اندر جو بہت سے لوگ رہتے ہیں ان کے اندر تو کیا ہوتا ہے، وہ اتنے بڑے بڑے ہارن جو ہوتے ہیں بسوں کے، ٹرکوں کے، وہ کانوں کے اندر وہ ہو کے، اور نہ ہو تو وہ 14 اگست کے اوپر جو اب وہ باجے آ گئے ہیں، تو وہ 14 اگست کے جو باجے ہوتے ہیں وہ اتنے زور کے وہ کرتے ہیں، انہوں نے کیا کیا ہوا ہوتا ہے، کان کے پردے جو ہے نا وہ سارے کے سارے کیا ہو چکے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے احتیاط اسی میں ہے کہ آپ نے رمضان کے اندر کان میں دوائی نہ ڈالیں، کان میں دوائی نہ ڈالیں، برداشت کر لیں تھوڑا بہت جو ہے اس کے اندر، اور اس کے بعد جو ہے جب روزہ کھل جائے تو اس کے بعد آپ دوائی ڈال لیں کان کے اندر، یا روزہ شروع ہونے سے پہلے کان میں دوائی ڈال لیں اور اس کے بعد جو ہے اس میں سے، تو احتیاط کا تقاضا یہی ہوگا، تو احتیاط میں سے منہ سے خون نکلا اور اس کو تھوک کے ساتھ نکل گیا تو روزہ ٹوٹ گیا، یاد رکھو، منہ سے خون نکلا اور تھوک کے ساتھ نکل گیا، جن لوگوں کے دانتوں سے خون آتا ہے ان کے لیے یہ مسئلہ ہے، البتہ اگر خون تھوک سے کم ہو اور خون کا مزہ حلق میں معلوم نہ ہو تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، یہ یاد رکھو۔ اگر ہلکا سا کوئی تھوڑا بہت کیا ہے، کوئی خون ہے وہ حلق سے نیچے چلا گیا تھوک کے ساتھ، کہ دیکھنے میں پتہ چلتا ہے کہ تھوک زیادہ ہے اور خون کی ہلکی سی کوئی دھاری آ رہی ہے، اس طرح کی کوئی صورتحال جو ہے اگر آپ باہر پھینکتے ہو تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں، اگر کیا ہو، خون غالب ہو، خون غالب ہو بھوک کے اوپر، تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہو گیا؟ اس میں سے کسی نے بھولے سے کچھ کھایا اور یوں سمجھا کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا، صرف پھر قسم کچھ کھا پی لیا تو اس کا روزہ ٹوٹ گیا، صرف قضا واجب ہے، کفارہ واجب نہیں۔ ایک آدمی نے بھولے سے کھا لیا، وہ سمجھا کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا، مسئلہ پتہ نہیں تھا، اب جان بوجھ کے کچھ کھا لیتا ہے تو اب کیا ہوگا، اب روزہ ٹوٹے گا، کفارہ نہیں آئے گا اس کے اوپر۔ پچکاری سے مراد کیا تھا، انجیکشن، پچکاری سے مراد کیا ہوتا ہے، انجیکشن لگانا، میں نے انجیکشن کا آپ کو پہلے بتا دیا کہ انجیکشن جو ہے، انجیکشن چاہے مسکولر ہو، چاہے انٹرا وینس ہو،
وین کے اندر لگاؤ، چاہے ڈرپ لگاؤ، چاہے ڈرپ بھی لگاؤ، تو روزہ نہیں ٹوٹتا ڈرپ سے. لیکن بلا ضرورت ڈرپ نہیں لگوانی چاہیے. ایک بندہ کہے کہ بھئی میں آج مجھے روزہ بڑا محسوس ہو رہا ہے، چلو جی گلوکوز کی ڈرپ لگوا لیتا ہوں، گلوکوز کی ڈرپ لگوا لیتا ہوں. تو اس صورت کے اندر جو ہے تو وہ ایسا نہ کرے، اس سے روزہ مکروہ ہوگا اس کا، کہ بلا ضرورت. ویسے کیا ہے، اس کا روزے کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. ٹھیک ہے نا. یہ دیکھ لیجئے گا، یہ مسئلہ میں انشاءاللہ بھیج دوں گا اس میں سے. تو یہ جو ہے نا آج کے لیے ہم اتنا رکھ لیتے ہیں. آج کے لیے کل میں تھوڑا سا انشاءاللہ یہ کروں گا، پھر کل انشاءاللہ ہم جو تھوڑے سے اور جو میڈیکل سائنسز کے جو کچھ مسائل وغیرہ جو ہوں گے، وہ میں آپ کو ایک زبانی میں بتاتا جاؤں گا، جو عام طور پہ لوگوں کو مسائل پیش آتے ہیں. کل انشاءاللہ وہ ہم کر کے پھر ہم انشاءاللہ زکوٰۃ کا بھی جو ہے کل ہی انشاءاللہ سٹارٹ کریں گے. زکوٰۃ کے متعلق بھی کل جو ہے اس میں سے شروع کریں گے. تو جو جو آپ کے ذہنوں میں سوال بھی ہوں گے، وہ بھی آپ اپنے پاس جو ہے نا وہ کر لیں، لکھ لیں. کہ جی جو جو سوالات وغیرہ ہوں گے، تو یہ جو ہے اس میں سے روزے کی حالت میں داڑھ نکلوانا. یہ بات یاد رکھو بچوں. بات یہ ہے کہ روزے کی حالت میں جب آپ داڑھ نکلواؤ گے تو انجیکشن جو لگے گا نا وہ منہ میں لگائیں گے، منہ میں لگائیں گے. اس میں بہت خطرہ ہوتا ہے کہ حلق سے جو ہے نا، حلق سے نیچے جو ہے نا اس کے ذرات یا اس کی کوئی جو چیز ہے وہ جانے کا خطرہ ہوتا ہے، حلق سے نیچے جانے کا خطرہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. ایسے ہی داڑھ جب نکالتے ہیں تو خون نکلتا ہے، وہ خون بھی کیا چلا جاتا ہے، بعض دفعہ وہ حلق کے اندر چلا جاتا ہے. تو اس میں خطرہ بہت ہے روزہ ٹوٹنے کا، داڑھ نکلوانے کے اندر خطرہ زیادہ ہے. تو اس وجہ سے اس میں احتیاط کرنی چاہیے. تو روزہ ٹوٹ جائے گا. اسی طرح ہی اگر روزہ چھدوا سکتے ہیں بالکل، ناک چھدوا سکتے ہیں بالکل، اس میں سے وہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس میں سے جو ہے یہ ہو جائے گا اس میں سے. ٹھیک ہو گیا جی. یہ تو ہمارے پاس یہ تھے نا. تو اگر باہر اندر نہیں جاتا تو ٹھیک ہے، روزہ نہیں ٹوٹے گا. اس میں سے حلق سے نیچے جانے کی بات ہے. میں نے آپ کو بتا دیا کہ حلق سے نیچے جانے کا ایک وہ ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس میں سے جو ہے نا تو کچھ مسائل کل میں انشاءاللہ آپ کو بتا دوں گا. تو وہ بھی اس میں سے شدید طبیعت خراب تھی اور بہت زیادہ بالکل قابل برداشت نہیں رہی، تو پھر اس کے صرف قضا آتی ہے، کفارہ نہیں آتا اس میں سے. وہ کل ہم پڑھ لیں گے. ریکارڈنگ آپ کو اس پہ یوٹیوب پہ ملے گی، اس کی ریکارڈنگ یوٹیوب پہ ملے گی. اور جو اس میں سے اب کچھ ایسے مسائل ہیں جو کہ عام طور پہ زیادہ جو مسائل پیش آتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو وہ میں انشاءاللہ کل پھر آپ کو بتا کے، کیونکہ ہمارے پاس جو ہیں باقی کفارے وغیرہ کے حوالے سے یا اس میں سے کوئی ایسا کوئی وہ نہیں ہے. اور فدیے کے بھی مسائل جو ہیں وہ کل ہم انشاءاللہ اس کو ہم وہ کر لیں گے کہ فدیہ کون بندہ دے گا. فدیہ جو لوگ روزہ نہیں رکھ سکتے تو کس حالت میں روزہ ہم چھوڑنے کی گنجائش ہوتی ہے، اور فدیہ کب دیں گے، اور کب آپ نے قضا روزہ جو ہے نا. ٹھیک ہے نا. تو اس میں سے جو ہے نا یہ ہم انشاءاللہ کل کریں گے. کل اس میں سے وہ کریں گے، اس میں سے جو ہے نا تو کچھ میڈیکل کے بھی کریں گے. ٹھیک ہو گیا جی. بس آج کے لیے اتنا ہی جو ہے نا.